السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تو بہت خوشگوار موڈ میں ہوں کیونکہ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی جو ہے شارٹس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس میں آپ کو سب کو موسم کا اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا، لیکن وہ بارش سے پہلے کی ویڈیو ہے۔ ابھی فی الحال زبردست موسلا دھار قسم کی بارش شروع ہو گئی ہے اور بیک گراؤنڈ میں آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ میں اس وقت چھت پر موسم انجوائے کرنے آئی تھی تو سوچا تھوڑی سی ایپیسوڈ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لی جائے، اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ تو جو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا شور آئے گا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا بہت دل تھا کہ میں اس پیارے سے موسم میں بیٹھ کر ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر لوں بہت اچھے موڈ میں۔ تو اپنی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی جو امید ہے مجھے آپ سب کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ بہت ہی اچھی رائٹر نے لکھی ہے اور بہت ہی منجھی ہوئی رائٹر لگتی ہیں۔ کہانی کا انداز جو ہے لکھنے کا وہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے اور یقیناً بہت سارے اچھے میسیجز ہوں گے اس کہانی میں۔ ابھی مجھے اندازہ ہو گیا ہے، لیکن میں ہمیشہ کی طرح کہانی کے آخر میں اس پر تبصرہ کروں گی۔ فی الحال بڑھتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب ناول کا نام ہے خواب سرائے، مصنفہ ہیں عالیہ بخاری اور قسط نمبر ہے 2۔ انہوں نے پلٹ کر ثانیہ کی طرف دیکھا۔ گاؤ تکیہ پر سر رکھ کر وہ بھی آڑی ترچھی سی ہو کر ایک طرف کو لیٹ چکی تھی۔ اچھا ہی تھا، ورنہ پھر سے کوئی نہ کوئی سوال کھڑا کر دیتی۔ آج کل اور کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں، نہ ان کے پاس اور نہ ثانیہ کے پاس۔ دن بھر میں تخت پر بیٹھ کر کتنا سوچا اور کتنا اونگھا جا سکتا تھا۔ انہیں زیادہ فکر ثانیہ کی تھی۔ اس پر چھائی بیزاری کو جھنجھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کو کڑواہٹ میں بدلنے میں زیادہ دن نہیں لگنے تھے۔ وہ خاموش نظروں سے اسے تکے گئیں۔ در بدری کی یہ آزمائش جو اس کے حصے میں اچانک ہی آئی تھی، اس میں قصوروار کون تھا، وہ یا تقدیر؟ ماموں رات کو لوٹتے ہوئے روز ہی دیر کر دیتے تھے۔ مارکیٹ میں ان کی چھوٹی سی پلاسٹک کے برتنوں کی دکان تھی جو برسوں سے ایک سی پوزیشن میں چلے جا رہی تھی، نہ بہت فائدہ نہ کوئی بڑا نقصان۔ رات کو جب وہ گھر لوٹتے تھے تو اس قدر تھکے ہوئے نظر آتے تھے کہ اماں کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں۔ اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آتے جاتے وہ انہیں دلاسا دینا البتہ نہیں بھولتے تھے۔ سلسلہ روکنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دراصل بارش جو ہے وہ غصہ ہی کر گئی۔ اس نے کہا ایسے کیسے انجوائے کر رہی ہو آرام سے ایک طرف بیٹھ کر؟ تو بارش میں بھیگو، لیکن میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بارش میں بھیگنے کے لیے، اور یہ موسم کی جو بارش ہے وہ نقصان دے رہی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جب میں بارش میں بھیگی تھی تو بہت بیمار ہو گئی تھی اور ابھی تک طبیعت جو ہے وہ سنبھلی نہیں، اس لیے میں بارش میں بھیگنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے اتنی بوندیں آ رہی تھی کہ میں جہاں بیٹھی تھی وہاں سے مجھے اٹھ کر بھاگنا پڑا، اور وہ جگہ اب ساری گیلی ہو چکی ہے برآمدے کے نیچے، یعنی شیڈ کے نیچے ہونے کے باوجود۔ تو اس لیے جناب میں نیچے آ گئی ہوں اور اب ہم اپنی کہانی کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ آتے جاتے وہ انہیں دلاسا دینا البتہ نہیں بھولتے تھے۔ مومانی کی پیشانی پر گہرے ہوتے بلوں میں مزید اضافہ ہونے لگتا۔ مجھے ثانیہ کی بہت فکر ہے جمیل، سارا دن یوں ہی خالی بیٹھی رہتی ہے، اس طرح تو یہ بہت الجھتی چلی جائے گی۔ آج رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ حسب معمول ماموں کو آرام کرنے کی تنقید کرنے کی بجائے اپنا مسئلہ لے بیٹھیں۔ ماموں اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئے۔ تو آپ کیوں فکر کرتی ہیں، سب ٹھیک ہے۔ روز کی تسلی وہ پوری طرح دہرا بھی نہ پائے تھے کہ اماں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں چاہتی ہوں یہ کسی کام میں مصروف ہو جائے، کوئی کورس، کوئی ٹریننگ، جو بھی تمہیں مناسب لگے۔ ثانیہ سامنے والے کمرے میں لبنہ کے ساتھ کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور مومانی کچن میں تھی۔ کسی بھی دخل اندازی کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اماں اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے دل میں اٹھے اندیشوں کو بھائی سے بیان کر گئیں۔ وہ خاموشی سے سنے گئے، کہیں کہیں بیچ میں ہنکارا بھر دیتے۔ اماں ذرا رکیں تو وہ بڑی ملائمت سے بولے، وہ تو سب ٹھیک ہے آپا، مگر میرے خیال میں ابھی ایسی کوئی جلدی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا مہینہ 2 مہینہ ثانیہ کو مانوس ہو لینے دیں، پھر اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ یک بارگی تو اماں کا دل چاہا کہ صاف صاف کہہ ہی دیں کہ اسے یہاں سے مانوس کرنے کے لیے ہی وہ اس کے لیے گھر سے باہر کی مصروفیت ڈھونڈنا ضروری سمجھ رہی ہیں، پر ایسی کوئی بات ماموں کا دل دکھا سکتی تھی۔ بہت ٹائم پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، BSc کیے ہوئے بھی دوسرا تیسرا سال ہے، اب جتنی جلدی کسی کام میں لگے اچھا ہے۔
اصل وجہ کو دباتے ہوئے وہ ماموں کو قائل کیے گئی۔ ممانی کے کچن سے برآمدے تک کے کئی چکر لگ چکے تھے۔ ان لوگوں کے بیچ چھڑا یہ موضوع ان کے کان تک بھی پہنچ ہی رہا تھا۔ ابھی تک تو پھر بھی امید تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ ان ماں بیٹی کو یہاں سے چلتا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، مگر اب جو ماموں بیٹھے بڑے شوق سے بھانجی کی فیوچر پلاننگ فرما رہے تھے تو انہیں بڑی سخت قسم کی ڈپریشن نے آ گھیرا۔ سامنے والے کمرے میں ٹی وی پر کوئی مزاحیہ پروگرام آ رہا تھا۔ ثانیہ اور لبنہ دونوں مستقل ہنسے جا رہی تھی۔ اتنے دن سے جو زبردستی وہ ہر کام خود کرنے کی ضد پکڑے ہوئے تھیں، اس کی تھکن، دل میں دبا دبا سا غصہ اور یہ تازہ وارد ہوتی ڈپریشن، ان کے صبر و ضبط کی حد شاید یہیں تک تھی۔ کسی وقت کچن میں آ کر بھی چھانک لیا کرو، سارا دن بس آرام ہی آرام ہے، میں اکیلی کہاں تک؟ مخاطب لبنہ تھی، کہیں کا غصہ کہیں اور اتر رہا تھا۔ وہ مستقل بولے چلی گئیں تو ثانیہ چپکے سے اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ اماں اور ماموں یہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی وہیں تخت کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ بیکار کے کام اپنے سر لیں؟ کوئی ماسی کیوں نہیں رکھ لیتی اوپر کے کام کے لیے؟ مجھ سے تو ہو نہیں سکتا کہ سارا دن باہر تھک ہارنے کے بعد برتنوں کا ڈھیر مانجنے کھڑی ہو جاؤں۔ لبنہ کو شاید ہی کبھی اس طرح جھاڑا گیا ہوگا، اسے برا بھی بے حد لگا۔ ممانی کا اصل مسئلہ سمجھے بغیر اس نے جواب در جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بات کہیں سے کہیں نکلنے لگی۔ ملازمہ رکھنے کے بے حد مصائب مشورے سے انہیں اور بہت سارے خرچ یاد دلائے جو خوامخواہ ہی سر آ پڑے تھے۔ کہاں سے پورا ہوگا اتنا خرچ، ایک ذرا سی آمدنی وغیرہ وغیرہ۔ ماموں کو اٹھ کر مداخلت کرنی ہی پڑی، وہ نہ کند ذہن تھے اور نہ بے خبر، اس سارے واویلے کے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ رہے تھے، مگر مصلحتاً اس وقت بات کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ لبنہ، انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا، یہ طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ اپنے سے بڑوں سے کس طرح بحث کی جاتی ہے؟ لبنہ ممانی سے چاہے جتنی بھی زبان درازی کر لیتی تھی پر ماموں کے آگے خاموش ہی رہتی تھی۔ اپنی ماں کے سکھ آرام کا بھی خیال کیا کرو، بیچاری ہم سب کے لیے سارا دن لگی رہتی ہیں۔ اپنی تعریف و توصیف کے دو چار جملوں کو سن لینے کے بعد انہیں بھی کچھ نہ کچھ تسلی تو حاصل ہو ہی گئی تھی، لیکن رات گئے جب ان کے کمرے میں صرف وہ اور ماموں ہی تھے تو وہ یکدم ہی بہت سنجیدہ موڈ میں آ گئے۔ ایک بات یاد رکھنا نور جہاں، آپا اور ثانیہ میری ذمہ داری ہیں جو مجھے آخری سانس تک نبھانی ہے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر نہیں تب بھی مجھے تو بہرحال ان کا ساتھ دینا ہی ہے، تم اچھی طرح سوچ لینا۔ ممانی بڑی حیرت سے انہیں دیکھے گئیں۔ ساری زندگی ماموں نے انہیں یہی ہلکا پھلکا سا امپریشن دیے رکھا تھا کہ گھر سے جڑے ہر معاملے میں حرف آخر ممانی کی رائے ہوتی ہے، پر آج جس قطعیت سے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا وہ اب پچھلی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ لاؤنج میں اترنے والی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سجاد نے صوفے پر بیٹھی بلقیس بھابھی کو دیکھا تو انہی سے فیضی کا پوچھ لیا، فیضی آیا بھابھی؟ وہ کسی پاکستانی چینل سے فیشن سے متعلق پروگرام دیکھ رہی تھیں۔ ٹی وی پر نظریں جمائے جمائے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسکرین پر بیوٹیشن جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے چند مفید ماسک بتا رہی تھی۔ دونوں بھابھیوں کو اس قسم کے پروگرام بے حد پسند تھے۔ فیشن اور میک اپ سے متعلق ان کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آ جانا، مجھے ایک ڈنر پر پہنچنا ہے، معلوم نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ ان کے لہجے میں جو ہلکی سی فکر مندی جھلکی تھی وہ بلقیس بھابھی کی تھوڑی سی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ نظر اٹھا کر سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی غیر معمولی تیاری کو نوٹ بھی کیا اور دل ہی دل میں سراہا بھی۔ اس کے موبائل پر بات کر لو، یہ لڑکا اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو تمہاری گاڑی لے کر گیا ہے اور یہ تک دھیان نہیں کہ تمہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی۔ عموماً وہ اپنی اولاد کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ماننے سے بھی انکار ہی کرتی تھیں۔ اس وقت جو بڑی ملائمت سے سجاد کو فیور دینے لگیں تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ سجاد کو ہلکی سی تشویش بھی ہوئی، معلوم نہیں وہ کیا کرنے والی تھیں۔ ان کے اس قسم کے پرسکون رویے عموماً کسی آنے والی ہنگامی صورتحال کی تمہید ہوا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں رک کر ان قیاس آرائیوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ یہاں سے چلا جائے، سو انہوں نے یہی کیا۔ میں بابا کی گاڑی لے جاتا ہوں، فیضی آ جائے تو آپ اس پر غصہ مت کیجیے گا۔ بلقیس بھابھی نے ہلکے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اصل بات بھی پوچھ ڈالی، کیا ڈنر پر شیریں بھی آ رہی ہے؟ سجاد کو باہر نکلتے نکلتے رکنا پڑا۔ ہمارے آفس کے لوگوں کا ہی ڈنر ہے بھابھی، تو ظاہر ہے شیریں بھی ہوگی۔ انہیں دیر ہو رہی تھی، مزید کسی سوال سے بچنے کے لیے وہ تیز قدموں سے بابا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بلقیس بھابھی نے دوبارہ نظریں ٹی وی پر جمائیں، مگر چند منٹوں میں ہی اندازہ ہونے لگا کہ اب تک توجہ سے دیکھے جانے والے اس پروگرام میں اب کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سجاد کی اہتمام سے کی گئی تیاری اور شاندار پرسنالٹی دل میں کہیں اندر چبھن پیدا کر رہی تھی۔
معلوم نہیں کس کی قسمت اتنی زور آور ہونی تھی جسے اتنے شاندار شخص کا ساتھ ملنا تھا۔ دل میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وہ پچھلے کئی سالوں سے جتنی اپنی جان جلا سکتی تھی جلا رہی تھی۔ 100% صحیح جواب پھر بھی حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ اسی دھیڑ بن میں مصروف تھا۔ سامنے اسکرین پر شہد اور انڈے کے ماسک کے فوائد خامخواہ ہی غصہ آنے لگا۔ بیکار کا وقت برباد کرنا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عمر تو آگے ہی بڑھنی ہے، پیچھے کی طرف تو لوٹنے سے رہی۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے قریب رکھا ہوا ریموٹ اٹھا کر چینل آگے بڑھایا۔ تھوڑی دیر پہلے غصہ اور خفگی کے جذبات کو کنٹرول کر کے خوش اخلاقی اور نرمی کے جذبات کو ابھار لینے سے چہرے کی جھریوں میں کمی لانے کے جس فارمولے کو ٹی وی پر سن کر انہوں نے اس پر فوری عمل کا فیصلہ کیا تھا، اس کی مدت محض چند منٹ ہی ثابت ہوئی تھی۔ گھر میں سجاد کی شادی ہاٹ ایشو بنی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے بابا آئے دن یہ تذکرہ چھیڑتے اور پھر بنا کسی فیصلے پر خاموش ہو جاتے۔ وجہ سجاد خود تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا چاہتے تھے جو بابا کو اس طرح کی پراسرار خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ بلقیس بھابھی کے اب تک لگائے گئے سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ تازہ ترین قیاس آرائی کا عنوان شیریں تھا، شیریں احمد۔ اس پیشن گوئی کو بھی سال 1.5 کا عرصہ بیتا جا رہا تھا۔ گھر میں ہوئے ایک فنکشن میں سجاد کے مہمانوں میں شیریں بھی شامل تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی اور سب کو چونکا کر چلی گئی تھی۔ بلقیس بھابھی ابھی تک پوری استقامت کے ساتھ چونکے چلی جا رہی تھی۔ باقی گھر والے محض ایک خوشگوار احساس کے ساتھ کبھی کبھار یوں ہی یاد آ جانے پر اس کا تذکرہ کر لیتے تھے۔ کیا بات ہے، بہت شوق سے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے بھائی۔ ان کے شوہر لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ عموماً رات گئے گھر لوٹ پاتے تھے اور گھر میں کیا کیا شوق پالے ہوئے ہیں اس بارے میں کچھ ایسے باخبر بھی نہیں تھے۔ بلقیس بھابھی جتنے متضاد خیالات میں گھری ہوئی تھیں، فوری طور پر کچھ بھی نہ بول سکی، یوں ہی پرسوچ سی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئیں۔ حد سے تجاوز کرتا ہوا وزن اور تیزی سے گرتے ہوئے بال، تینوں بھائیوں میں آپس میں جو گہری محبت قائم تھی اس کا اظہار چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا رہتا تھا۔ وقار کو ان کی ایک تصحیح ابھی اور بھی کرنی تھی۔ اور سجاد مجھ سے 6-7 نہیں بلکہ پورے 9.5 سال چھوٹا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ بھابھی بلقیس نے بیزاری سے سر کو جھٹکا۔ ایک اچھے مشورے کے جواب میں یہ تفصیلی تبصرہ مزید جان چلانے کا باعث بن رہا تھا۔ انہیں کیا پڑی تھی جو وہ اس سارے خاندان کی عمروں کا تفصیلی حساب کتاب منہ زبانی یاد رکھنے کی زحمت اٹھاتی۔ اور یہ سجاد بابا کی گاڑی لے کر جا رہا تھا، اس کی گاڑی ضرور فیضی لے کر گیا ہوگا، ہے نا؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ ابھی سے اتنی آزادی اور خود مختاری ملی ہوئی ہے اسے۔ جس روز بھی وقار جلدی گھر آ جاتے تھے اس قسم کی پڑتال ایک نہ ایک ضرور قبضے میں آ جاتی۔ بھابھی بلقیس کا موڈ کوئی بات اتنا خراب نہیں کرتی تھی جتنا فیضی کو کچھ کہا جاتا، اور اس وقت تو کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے سارے دوست لے کر گھومتے ہیں ایک سے ایک گاڑی، اس کا بھی دل چاہ جاتا ہے، یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے۔ وقار اور سجاد کو بھی کوئی پیدل تو نہیں جانا پڑا ہے، بابا کی گاڑی لے کر گیا ہے وہ بھی۔ میاں کے ساتھ کھل کر جھگڑنے سے وہ عموماً پرہیز ہی رکھا کرتی تھیں۔ شادی کے شروع کے سالوں میں یہ بے وقوفیاں سرزد ہوئی تھیں، جب ہی یہ تجربہ حاصل ہوا تھا کہ بیکار کے جھگڑوں میں سراسر اپنا ہی نقصان ہے۔ مگر اس وقت جو وہ میاں کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بددستور خفگی بھرے انداز میں بولتے چلے گئے۔ سجاد کی کتنی اعلیٰ پوسٹ ہے، کیسے کیسے لوگوں سے اس کا ملنا رہتا ہے۔ وہ بابا کی پرانی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں مگر تمہارے بیٹے کو شرم آتی ہے پرانی گاڑی کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں نئی گاڑی لے کر ہی نکلتے ہیں۔ اتنا شوق ہے شو آف کا تو خود کو پہلے اس قابل بنائیں۔ چچا کے بل بوتے پر کیوں دوستوں میں رنگ جماتے ہیں؟ اس بار وہ بھی خاموش نہیں رہ سکی۔ فیضی کا سجاد سے کمپیئر کیا جانا ناقابل برداشت تھا۔ سجاد نے کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ بابا کے پیسے کا ہی کمال ہے جو وہ باہر سے پڑھ کر آ سکے۔ فیضی بھی انشاءاللہ کچھ بن کر ہی دکھائے گا، کسی سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے میرا بیٹا۔ طنز اور تفاخر میں ڈوبے لہجے کے پیچھے وہی بیماری تھی جو انہیں برسوں سے لاحق تھی۔ حسد، کینہ، چڑ، کھسیاہٹ سب مل جل کر ایک گہری نفرت میں بدلتے چلے گئے تھے۔ زندگی انہیں ظرف سے زیادہ بخش کر آزمائش میں ڈالا تھا پر وہ بالکل بے خبر تھیں۔ وقار جیسے معروف بزنس مین کو چند فرصت کے لمحات مشکل سے ملتے تھے اور وہ اسے نیم خواندہ بیوی کے 1000 بار دہرائے ہوئے ان گھیسے پیٹے فکروں کو پھر سے سننے اور دل جلانے میں ضائع کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دل بہلانے کے لیے بہت سی مصروفیات تھیں۔ میں تیار ہو رہا ہوں، تم میرے کمرے میں چائے بھجوا دو اور دعا کیا کرو کہ صرف پیسے کے بل پر ہی قابلیت حاصل ہونے لگے، پھر تمہارا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بنا 1 منٹ بھی مزید رکے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہاں جا رہے ہیں اور کب آئیں گے؟ اس قسم کے سوالوں کا جواب انہوں نے کبھی بھی صحیح نہیں دیا تھا۔
سو وہ پوچھنا چھوڑ تو نہیں البتہ کم ضرور کر چکی تھی۔ ملازم کو چائے کی ہدایت کر کے وہ کچھ سوچتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آ بیٹھیں۔ فیضی کو گئے واقعی کئی گھنٹے ہو رہے تھے، اسے چیک کرنا ضروری تھا۔ اس کا موبائل نمبر ملاتے ہوئے بھی انہیں میاں کی بات مستقل چبھے گئی۔ ہاں، ساری قابلیت تو جیسے بس انہی بھائیوں کے حصے میں۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہیں فیضی کی آواز پر متوجہ ہونا پڑا۔ کہاں ہو تم آخر؟ کب کے نکلے ہوئے ہو؟ کچھ یاد ہے؟ وہ ایک دم ہی برس پڑی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ کو کہیں تو اترنا ہی تھا۔ فیضی ریلیکس ریلیکس ہی کہتا رہ گیا، مگر انہوں نے ایک ہی سانس میں سجاد کے چلے جانے سے لے کر وقار کی ناراضگی تک کی اطلاع دے ڈالی۔ چلیں، یہ اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے، اب میں اطمینان سے آ جاؤں گا کچھ دیر تک۔ اسے ابھی مزید وقت درکار تھا۔ بلقیس بھابھی کو اپنی بات اتنی بے اثر ہونے کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ مزید خفا ہونے ہی لگی تھیں کہ رک سی گئیں۔ فون کے دوسرے سرے پر کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز انہیں بالکل صاف سنائی دی تھی۔ کون ہو سکتا ہے بھلا فیضی کے ساتھ؟ انہوں نے پل بھر کا توقف کرتے ہوئے ذہن پر زور ڈالا، مگر فوری طور پر کوئی نام بھی ذہن میں نہیں آ سکا۔ فیضی کے حلقہ احباب سے ان کی واقفیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے معاملے میں وہ ہمیشہ اتنی پر یقین اور بے فکر رہتی تھی کہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ صاف صاف پوچھ لینے میں انہیں کوئی تعمل نہیں ہوا۔ میرے ساتھ دوست ہیں امی، اور کون ہوگا؟ فیضی کے لہجے میں جو ہلکی سی حیرت ابھری تھی بڑی نیچرل تھی۔ اسے آج تک ان کی طرف سے کم از کم کسی پوچھ گچھ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بلقیس بھابھی کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی، مگر کسی حد تک وہ اپنا اطمینان کر لینا چاہتی تھیں۔ ہنسی کے ساتھ کچھ بولنے کی آواز پھر سنائی دے رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے متعلق جاننا چاہ رہی ہوں جو تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے براہ راست فرد جرم عائد کی، مگر وہ ذرا بھی نہیں بوکھلایا۔ کیسی لڑکی امی؟ ہم لوگ تو یہاں ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں، آس پاس بہت سے لوگ ہیں، آپ بھی بس نہ حد کرتی ہیں کبھی کبھی۔ اس بار اس کی آواز قدرے نیچی تھی۔ خفگی کے انداز میں اپنی بات پوری کر کے اس نے فوراً ہی اپنا موبائل آف کر دیا۔ بلقیس بھابھی ذرا دیر کے لیے یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ یہ ایک نئی فکر تھی جو ان کی جان کو لاحق ہوئی تھی، اب تک کی تمام فکروں سے بالکل جدا۔ معلوم نہیں کون لڑکی تھی، ان کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے تھے، مگر فیضی سے کچھ اگلوانا آسان نہیں تھا۔ اسے بچپن سے لے کر اب تک جو کھلی چھٹی ان کی طرف سے حاصل رہی تھی، اس کے اثرات اب پوری طرح ظاہر ہونے لگے تھے۔ دولت مند باپ کا نو عمر بیٹا، کوئی بھی لڑکی چٹکیوں میں بے وقوف بنا لے۔ انہیں واثق یقین ہونے لگا، تمام ماؤں کی طرح ان کی نظر میں بھی بیٹا انتہائی سادہ اور معصوم، لڑکیاں چلاک اور ہوشیار۔ تیز روشنیوں سے پورا حال جگمگا رہا تھا۔ شیشے کے بڑے سادے دروازے کے باہر لمحے بھر کے لیے رک کر اس نے یہ خوبصورت منظر ذرا غور سے دیکھا۔ تقریباً سارے ہی چہرے شناسا تھے، بے فکرے اور خوش باش، بات بات میں مسکراہٹیں بکھیرتے اور کہکہے لگاتے، جن کو دیکھ کر پہلا احساس یہی ہوتا تھا کہ جیسے دنیا میں فکر اور ٹینشن جیسے لفظوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور چاہے ذرا دیر کے لیے ہی صحیح، آج کے دور میں بے فکری کا یہ احساس بھی کیسی بڑی نعمت ہے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا اور ہلکے سے دروازہ پش کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی، ستائش بھری ان نظروں کی وہ عرصہ ہوا عادی ہو چکی تھی۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے کبھی کوئی ہلکی سی کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ اعزاز اسے خود بخود ہی حاصل ہوتا رہا تھا۔ لوگ پہلی ملاقات میں اس سے مرعوب ہوتے اور پھر دوسری، تیسری، کیا اگلی بہت ساری ملاقاتوں تک اسی مرعوبیت کے مارے رہتے، ماں سوا چند قریب ترین دوستوں کے۔ بہت سے خوامخواہ حسد کا شکار رہتے، یوں ہی عادتاً جس سے نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ، وہ انہیں بھی نظر انداز کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی جب کولیگز کے ایک جادو جگا رہی تھی، چند سرگوشیاں کانوں میں پڑ رہی، کس قدر مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے خود کو۔ لگتا ہی نہیں اتنی ایج ہو چکی ہے، میرے خیال میں 40 کے نزدیک تو آ ہی گئی ہوں گی، شاید 40 پلس۔ رنگ آمیزی کے لیے مبالغے کی کمی نہیں تھی۔ میں تو ابھی 5-6 سالوں میں جانتی ہوں، جب سے اب تک کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو صحیح اندازہ ہوگا جو پرانے ملنے والے ہیں۔ ایک اور دبی دبی سی آواز اتنے قریب سے نہ ابھر رہی ہوتی تو وہ یقیناً سن بھی نہیں پاتی۔ جو کوئی بھی ان کے بائیں ہاتھ کی طرف والی ٹیبل پر بیٹھی تھی، یہ انہی کی کرم فرمائی تھی۔ فوراً ہی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنا تمام دھیان دوستوں کی باتوں کی طرف لگانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کسی نے قریب آ کر پکارا، شیریں! نہ آواز اجنبی اور نہ پکارنے والا۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹی، سامنے سجاد کھڑے تھے۔ آؤ بیٹھتے ہیں کہیں، یہاں تو کوئی ٹیبل خالی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے سجاد پلٹنے لگے تو شیریں کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ چند منٹ پہلے ان کا نام لے کر جو دھول اڑائی جا رہی تھی، وہ شاید ابھی تک منظر کو دھندلائے ہوئے تھی۔
جب ہی آس پاس کی 2-3 خالی میزوں کو وہ نوٹ ہی نہیں کر سکی۔ ہال کے بالکل دوسرے سرے تک پہنچنے تک سجاد ہی باتیں کیے گئے۔ بہت دیر سے تمہیں فون پر کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر مل کر ہی نہیں دے رہا تھا فون۔ پھر میں نے تمہارے گھر فون کیا تو آنٹی نے بتایا کہ تم نکل چکی ہو، اور خود وہ کتنے دن سے بیمار ہے یہ بھی انہی کی زبانی پتہ چلا۔ میں تو بڑا شرمندہ ہوا، کیا سوچتی ہوں گی کہ میں ایک بار بھی دیکھنے نہیں آیا۔ تم بھی بس کبھی کبھی حد کرتی ہو۔ وہ پوری تابع داری کے ساتھ بنا بیچ میں ایک لفظ کہے سنے گئی۔ بیٹھو، اب کھڑی کیوں ہو؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ اسے بھی ہدایت کرنا نہیں بھولے تھے۔ جی ہاں، وہ جیسے کسی گہرے خیال سے نکلی۔ سجاد نے ان چند منٹوں میں اس کی ہر بات کو نوٹ کیا تھا۔ جب بھی وہ کنفیوز ہوتی اسی طرح خاموش ہو جاتی تھی۔ اس وقت جو کنفیوژن پھیلا تھا اس کی چند وجوہات ان کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ چند چھینٹیں اڑاتے ہوئے جملے جو بالکل ہی فضول قسم کے ذہنوں کی پیداوار تھے۔ اور یہ لوگ بیچارے اگر اس قسم کی باتیں نہ کریں تو ان کی یہ سوشل گیدرنگز کتنی پھیکی، کتنی بورنگ نہ ہو جائیں۔ سجاد نے دل ہی دل میں غیر جانبدار تجزیہ کیا، پر یہ بات شیریں کو سمجھانا آسان نہیں تھا۔ بلکہ شیریں ہی کیا، کوئی دوسرا بھی اس کی جگہ ہوتا تو اس قدر تلخ ریمارکس خود اپنے بارے میں سن کر خوش مزاجی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ سجاد نے ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے میز کے کنارے پر انگلی پھیر رہی تھی اور یقیناً رنجیدہ تھی۔ سجاد کو خود بھی دکھ سا ہوا۔ وہ تم نے بتایا نہیں آنٹی کو کیا تکلیف ہو گئی تھی پچھلے ہفتے؟ شیریں جیسی اچھی اور مخلص دوست کو اس ناگوار احساس سے نجات دلانے کا یہی طریقہ تھا کہ باتوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جوڑا جائے۔ سجاد نے یہی تکنیک استعمال کی۔ شیریں کو وقتی طور پر دل دکھانے والی ان باتوں کو جھٹک کر ذرا سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے امی کا، تمہیں پتہ ہی ہے، اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، تھوڑا سا پرابلم بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سختی سے پرہیز کریں، تھوڑی سی بھی ٹینشن نہیں لیں، مگر ان سے یہ دونوں کام نہیں ہوتے۔ اس عمر میں عموماً صحت گرنے لگتی ہے، پر شیریں کی امی کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ وہ بڑی چاق و چوبند اور خوش مزاج خاتون تھیں۔ سجاد کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ مشورہ تو ڈاکٹر کو تمہیں دینا چاہیے تھا جو ذرا سی بات پر گھبرائی ہوئی پھرتی ہو۔ آنٹی تو میرے خیال میں بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی زیادہ لفٹ کرانے کی قائل نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کر تو بور سے بور شخص بھی مسکرانے لگتا ہے۔ ایک ہلکی سی افسردگی گھلی مسکراہٹ شیریں کے چہرے پر ابھری۔ ہر شخص کے دل کا حال اس کے چہرے سے عیاں نہیں ہوتا سجاد، اور دوسرا یہ کہ تم بالکل ہی فلاپ قسم کے فیس ریڈر ہو، اس لیے اندازے لگانے میں جلدی نہ کیا کرو۔ خیر اتنا برا بھی نہیں۔ سجاد ہنسنے لگا۔ کم از کم اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں تو صحیح رائے دے ہی سکتا ہوں۔ شیریں سے جواباً مسکرایا بھی نہیں گیا۔ وہ لوگ سجاد کے قریبی لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ یہ یاد دہانی بھی وہ چاہنے کے باوجود نہ کر سکی۔ حال آہستہ آہستہ پوری طرح بھر چکا تھا، ان کی ٹیبل بھی خالی نہیں رہ سکی۔ تقریباً سارے ہی کولیگز جمع تھے جن کے ساتھ برسوں کا تعلق تھا، سو ایک پر لطف سی محفل جمنی ہی تھی۔ پھر بھی سجاد شیریں کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ اس کی غائب دماغی کچھ اور لوگوں کے نوٹس میں بھی آ رہی تھی۔ آج تم کیوں اس قدر خاموش ہو؟ لگ ہی نہیں رہا کہ سب کے بیچ میں بیٹھی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مسز ہاشمی فکر مند سی ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ شیریں سے ان کی دوستی بڑی گہری اور پرانی تھی، اور وہ ویسے بھی شیریں کے لیے بات بات میں فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ شیریں کے لیے انہیں مطمئن کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے جو کچھ وضاحت انہیں دے رہی تھی اس پر بس وہ یوں ہی رواداری میں سر ہلا رہی تھی۔ یقین شاید ایک لفظ پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس بڑی ساری گروپ گیدرنگ میں کوئی پرسنل بات چھیڑی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ البتہ پارٹی کے اختتام پر ہوٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف شیریں کو مسز ہاشمی کے ساتھ جاتا دیکھ کر سجاد نے فوراً ہی اگلا پروگرام ترتیب دے لیا۔ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تمہارے گھر ہوتا ہوا جاؤں گا۔ شیریں آنٹی کو دیکھنا ہے میں نے۔ آپ بھی چل رہی ہیں کہ مسز ہاشمی؟ نہیں، میں تو اس وقت نہیں جا سکتی۔ ہاشمی صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں اور بچے گھر پر اکیلے ہیں۔ لیکن اچھا ہے تم چلے جاؤ، مجھے بھی بے فکری رہے گی۔ آج شیریں کی طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا سکون تھا جیسے کوئی اہم مسئلہ حل ہوا ہو۔ ان کی یہ فکر مندی بڑی محبت بھری تھی۔ شیریں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ہلکے سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، آپ بھی نہ بس حد کرتی ہیں کبھی کبھی۔ میں کوئی کم عمر لڑکی ہوں جس کے لیے آپ فوراً پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں چور ایج کی عورت ہوں، 15-16 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے۔ مجھے مت بتاؤ، سب جانتی ہوں، یہ بھی کہ کس عمر میں تم نے جاب شروع کر لی تھی، اور یہ بھی کہ اپنا خیال رکھنے کے معاملے میں تمہاری ساری سمجھداری دھری کی دھری ہے اب تک۔ یہ آخری جملہ زمانی تھا۔ شیریں کے چہرے پر ہلکا سا سایہ لہرایا۔ جو طنزیہ فکرے کچھ بھولنا شروع ہوئے تھے ان کی بازگشت ابھی بھی باقی تھی۔
हवा के तेज झोंकों से बिखरते बालों को समेटते हुए हल्के से बोली, ये तो आप समझती हैं ना, लोगों की राय मेरे बारे में मुख्तलिफ है। उनके ख्याल में तो मैं बहुत ही। वो बात जो वो कहने जा रही थी अधूरी ही रह गई। बकवास करते हैं लोग और तुम इंतहाई अहमक हो जो सारी बकवास पर कान धरती हो और फिर दिल से लगाकर बैठ जाती हो। सज्जाद से इस बार रहा ना गया। इतनी देर से शीरीन की अफसुर्दगी ने उन्हें भी रंजीदा किया था। हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करता है, ये उसकी मजबूरी है कि वो उससे ज़्यादा कुछ और कर ही नहीं सकता। छोटे छोटे से हसद, दिलों में छुपा कीना उनकी निगाहों को गदलाए रखता है। वो ही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। क्या करें, खुद को मुतमईन करने का एक यही तरीका तो होता है उनके पास। ये छोटी मोटी सी तकरीर जो उन्होंने जज्बात में आकर कर डाली थी, इसके दौरान मिसिज हाशमी मुस्तकिल इस बात में सर हिलाए गई। सर्कल में होने वाली तमाम तर गॉसिप्स से वो बाखबर रहती थी। शीरी की हासिदों में खातिर ख्वाह इजाफा होता जा रहा था और मुखालफत में होने वाली बातों में भी उसका कामयाब कैरियर और बेतहाशा खूबसूरती दोनों ही बड़ी माकूल वजूह थी, जो लोगों को जेलसी पर मजबूर कर देती थी। मगर उन्हीं बेमेहर चेहरों के दरमियान कुछ मेहरबान चेहरे भी थे, नरम सी रोशनी की जगमगाहट लिए हुए। ऐसे चेहरे हर जगह होते हैं। खुदगर्जी और नफसा नफसी की आंधी में छोटे छोटे चिराग हमेशा ही जले रहते हैं। 10 बार मना कर देने के बावजूद भी जब सज्जाद ने उसके साथ ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मिसिज हाशमी हाथ हिलाती मुतमईन सी अपनी गाड़ी पार्किंग से लेकर बाहर जा रही थी, शीरीन को कुछ देर पहले होने वाले मलाल पर शर्मिंदगी होने लगी। चंद सच्चे और मुखलिस दोस्तों की मौजूदगी में बेकार की कड़वाहट खुद पर लादे रखने में भी भला कोई दानिशमंदी थी। शीरीन के वसीओ और इस घर की सारी लाइटें रोशन थी। खामोश उजाले में लिपटे उस घर में कदम रखते ही पहला एहसास सन्नाटे का जागता था। अम्मी ने ज़रूर टैबलेट ले ली होगी, डॉक्टर उन्हें जल्दी सोने के लिए कहते हैं, इसीलिए तुम्हें मना भी कर रही थी, मगर तुम भी। लंबा सा कॉरिडोर तय करते हुए शीरी अपनी बात पूरी करने भी नहीं पाई थी कि वो सामने से आती नजर आ गई। बड़े दिनों में आए अब के तो। मैं कितने दिन से शीरी को कह रही थी कि सज्जाद से कहना अम्मी याद कर रही हैं, मगर इसने यकीनन तुमसे नहीं कहा होगा। सज्जाद के सलाम का जवाब देते हुए वो कहने लगी। थोड़े से शर्मिंदा होकर वो शीरी की तरफ देखने लगे। असल में आंटी ये घबराती हैं कि मुझे बुलाकर इन्हें कहीं मेहमानदारी ना करनी पड़ जाए। बहुत मसरूफ़ हंसती हैं, फुर्सत कहाँ है इन्हें। मैं होती हूँ ना घर पर, तुम्हारा जब दिल चाहे आ जाया करो। वो उन्हें लिए लाउंज में चली आई। शीरी को उनके देर तक जागने पर तशवीश हो रही थी, मगर वो इस वक्त अपनी बीमारी को लिफ्ट कराने के मूड में नहीं थी। शीरी चाय का कहने चली गई तो वो कुछ बेचारगी से बोली, क्या करूँ, जब तक ये घर पे नहीं होती मुझे नींद ही नहीं आती। खुद भी समझती है, इसलिए कहीं भी गैर ज़रूरी आने जाने से परहेज़ रखती है। ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त बस मेरे साथ ही गुजरता है। खुद को बिल्कुल पाबंद कर रखा है इसने। मुझे तो इसे देख देख कर रंज होता है। सज्जाद के सामने वो अमूमन अपना दिल हल्का कर लिया करती थी, इस वक्त भी वही करने लगी। शीरीन को आपसे बहुत मोहब्बत है आंटी, आप बेकार का रंज करती हैं। आपकी देखभाल तो उसका फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने हमेशा की तरह उनकी दिलजोई करना चाही, मगर आज वो पहले की तरह मुस्कुराकर उनसे इत्तफाक करने के बजाय उसी तरह संजीदा संजीदा रहीं। मोहब्बत को मोहब्बत ही रहना चाहिए सज्जाद, बोझ नहीं। मेरी मोहब्बत शीरीन के लिए बोझ बन गई है। ज़रा सोचो, ज़िंदगी की सारी खुशियों से इसने सिर्फ मेरे लिए मुंह मोड़ रखा है। नए रिश्ते बनाने से खौफज़दा है कि कहीं उनमें घिर कर मेरी तरफ से कोई लापरवाही ना हो जाए। इतनी तन्हा और नामुकम्मल ज़िंदगी का इसे एहसास तक नहीं है। मेरे बाद इसका कौन। आज वो वाकई टेंशन का शिकार हो रही थी। सज्जाद को शीरीन की कही बात पर यकीन लाना पड़ा। अपनी जगह से उठकर उनके करीब बैठते हुए वो उनके शाने पर हाथ रखते हुए बड़ी मुलायमत से बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए शीरीन की कामयाबियों पर। वो अपने प्रोफेशन में माशाल्लाह कितनी कामयाब है। ऑफिस में उसके टैलेंट को किस कदर सराहा जाता है। और रही बात उसकी ज़ाती ज़िंदगी की, तो ये फ़ैसला शीरीन का कतई ज़ाती है। क्या खबर अभी उसे कोई ऐसा शख्स मिला ही ना हो जो उसके मेयार पर पूरा उतरता हो, और जब मिल जाएगा तो यकीनन इस काम में फिर देर नहीं होगी। शीरीन की अम्मी चंद लम्हे खामोश सी निगाहों के साथ सज्जाद के चेहरे को तके गई। फिर दफतन ही वो सर झटकते हुए उस कमज़ोर लम्हे की जद से बाहर निकल आई। बेकार के मसले खड़े कर रखे हैं तुम लोगों ने। कैसा मेयार और कहाँ की तलाश। शादी हो जाती है तो सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आखिर पहले भी तो शादियाँ होती थी 100% वालिदैन की मर्ज़ी से। कामयाब होती थी या नहीं। शरीफ ख़ानदानों में तलाक का लफ्ज़ गाली से भी बढ़कर समझा जाता था। किसी मर्द या औरत को मुंह पर लाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और अब जितनी जांच पड़ताल की जाती है, शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग तक कायम करने पर जोर दिया जाता है, उतना ही तलाक़ों का तनासुब बढ़ता जा रहा है।
میرے ملنے والوں میں خود کئی ایک ایسے واقعے ہو چکے ہیں۔ سجاد چپ چاپ ان کے تجزیہ کو سنتے رہے۔ اختلاف کی کوئی گنجائش تھی بھی نہیں۔ فی الحال یہ بھی بہت تھا کہ ان کی توجہ اپنی پریشانیوں سے ہٹ رہی تھی۔ چائے آ چکی تھی اور شیریں بھی۔ اپنا کپ ختم کرتے ہی سجاد اٹھ کھڑے ہوئے۔ آتے رہا کرو، تم آتے ہو تو بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ ہارون کی سی جھلک دکھائی دیتی ہے تم میں۔ شیریں کی امی منع کرنے کے باوجود بھی انہیں خدا حافظ کہنے باہر تک چلی آئی تھی۔ اس چھوٹے سے جملے میں محرومی بھی تھی اور تڑپ بھی۔ اس نام کا ذکر گھر میں دن بھر میں درجنوں بار ہوتا تھا، مگر صاحب نام کے درشن گھر کے در و دیوار طویل ترین سالوں میں ایک آدھ بار ہی کر پائے تھے۔ ہارون احمد، شیریں کے اکلوتے برادر محترم، ماں اور بہن کی ذمہ داری سے جان چھڑا کر برسوں سے کینیڈا میں اپنی دنیا بسائے بیٹھے تھے۔ ہر سال 2 سال میں شیریں امی کو لے کر ان سے ملوانے کے لیے کینیڈا جاتی۔ خود انہیں نہ فرصت تھی اور نہ ہی وہ وطن عزیز کی محبت جیسی سستی جذباتیت کے شکار تھے۔ سو زندگی مزے میں کٹ رہی تھی، کم از کم خود ان کی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے تک شیریں اور امی ہاتھ ہلائے گئیں۔ رات خاصی ہو چکی تھی، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو چکا تھا۔ سڑک پر تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے سجاد مستقل ہی ان دونوں کے بارے میں سوچے گئے۔ قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس شاندار گھر میں رہتی ہوئی وہ دونوں تنہا عورتیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ان کا اکیلا پن آج کچھ زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ شاید شیریں کی امی کی باتوں کا اثر تھا، یا پارٹی میں ہونے والی بدمزگی کا، یا پتہ نہیں کیا۔ وہ شیریں جس کی کامیابیوں کا تسلسل لوگوں کو باجماعت رشک میں مبتلا کرتا تھا، جس کے پورے اعتماد رویہ کو دیکھ کر کبھی ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ عدم تحفظ جیسے مسئلے سے دوچار ہو سکتی ہے، خود اپنی ماں کی نگاہوں میں ایسی ہی سچویشن سے گزر رہی تھی۔ معلوم نہیں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندگیاں جیسی گزرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسے گزر نہیں رہی ہوتی۔ نظریں دھوکہ دیتی ہیں، یا رویے پر کوئی چیز ایسی ہے ضرور جو اصل پر پردہ ڈالے رکھتی ہے، بے خبر رکھتی ہے۔ اگلی صبح چھٹی کے دن کی تھی۔ حسب معمول ایک جیسی، ہر کام میں دیر، اٹھنے میں، فریش ہونے میں، ناشتے کرنے میں۔ دونوں بڑے بھائی بیک وقت گھر پر آدھے دن تک پائے جاتے تھے، اور یہ کوئی کم بات نہیں تھی۔ ناشتہ پچھلے 1 گھنٹے سے جاری تھا۔ جو کوئی اٹھ کر آتا ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ناشتے کا آرڈر کر دیتا۔ سب کچھ بالکل اور دنوں کی طرح ہی تھا، پھر بھی کوئی بات ذرا ہٹ کے تھی۔ بابا کچھ اہم مسائل چھیڑے بیٹھے تھے، ان کی بات پوری طرح توجہ سے سنتے ہوئے بھی سجاد کا دھیان بار بار بٹ رہا تھا۔ کل میں گیا تھا فرحت کی طرف، بڑی فکر مند ہے بیچاری۔ اس وحید نے پھر سے رحمت منزل کا قصہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یا تو بلڈنگ کسی دوسری پراپرٹی کے ہاتھ فروخت کر کے فرحت کو اس کے حصے کے پیسے ادا کر دیے جائیں، ورنہ ہم لوگ خود فرحت کا حصہ خریدیں اور اسے پیمنٹ کر دیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس شخص سے کس طرح نمٹا جائے۔ بلڈنگ بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ بات تو وحید اپنے دل سے نکال ہی دے۔ آپ فرحت سے کہیں، اسے صاف صاف کہہ دے۔ وقار صاحب اپنی بات 2 ٹوک انداز میں کہتے تھے۔ بابا کے بعد بزنس کے معاملات میں انہی کی رائے سب سے زیادہ مستند تصور کی جاتی تھی۔ ابھی تو اچھا بھلا آدھی بلڈنگ کا کرایہ فرحت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ ان حضرت کی فرمائش پوری کر دی تو وہ غریب اس سے بھی جائے گی۔ ان کی بات سے سب کو ہی اتفاق تھا، پر اتفاق کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا ہاتھ میں تھامے چائے کے کپ سے چھوٹا سا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے، کیا بھی کیا جا سکتا ہے، اسے تو پیسہ درکار ہے، وہ بھی یکمشت۔ کسی بزنس کا سوچے بیٹھا ہے، کچھ پوچھا بھی نہیں پہلے، تو کب اس نے کوئی بات سچ کہی ہے جو اب کہے گا؟ بابا ایک دم ہی مایوس سے دکھائی دینے لگے۔ لہجے اور انداز کی یہ شکستگی ان پر سوٹ نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑے بااصول اور مضبوط اعصاب والے انسان تھے۔ سجاد نے انہیں صرف 2 موقعوں پر مایوسی کا شکار ہوتے دیکھا تھا، ایک فرحت آپا کے ذکر پر اور دوسرا اس بڑے سارے سوالیہ نشان کے جواب میں پورے گھر کو ایک گہری خاموشی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ یہ شخص تو ایک مستقل درد سر بن گیا ہے بابا، ہم کچھ بھی کر دیں یہ کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ تھوڑے عرصے بعد پھر کوئی نیا مسئلہ لے کر کھڑا ہوگا۔ میرے خیال میں تو اس سے بالکل صاف الفاظ میں معذرت کر لی جائے۔ سہیل کی رائے بھی وقار بھائی سے مختلف نہیں تھی۔ چھٹی کا دن اس بیکار سی بحث کی نظر ہو رہا تھا۔ وہ بیزار سے لہجے میں بیوی کو پکارنے لگے، سمینہ یہ چائے لے جاؤ، بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہے، اتنے لوگ ہیں گھر میں اور ایک کپ چائے کا گرم نہیں مل سکتا۔ سمینہ بیگم برا سا منہ بناتی ہوئی چائے کا کپ اٹھا کر لے گئیں۔ سجاد ہلکے سے مسکرا دیے۔ انہیں اپنی بھابیاں بہت بہتر لگا کرتی تھیں، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح گھر میں ملازمین کی موجودگی کے باوجود ذمہ داریوں کو نبھا رہی تھیں۔ فوری طور پر اتنی بڑی رقم کاروبار سے نکالنا ناممکن ہے بابا، تھوڑا بہت انتظام تو کیا جا سکتا ہے، مگر رحمت منزل گو پرانی ہی صحیح، مگر اس کی لوکیشن کی قیمت ہم فی الحال ادا نہیں کر سکتے،
اور یوں بھی یہ بلڈنگ بیچنے کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی۔ آپ کو دادی کی زندگی میں ہی ان کی وصیت کو تبدیل کروا دینا چاہیے تھا۔ سہیل کے لہجے میں جو ہلکا سا گلا تھا بابا کو برا لگا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ رحمت منزل اماں مرحومہ کی ملکیت تھی، ان کو پورا حق تھا، وہ جس کی چاہتی اس کے نام کرتی، اور پھر انہوں نے دی بھی کس کو؟ ہمارے ہی بچوں کو نا۔ کیا اپنی ہی بیٹی کے لیے ان کی مخالفت کرتا؟ چند لمحوں کے لیے تو بالکل ہی خاموشی سی چھا گئی۔ سجاد ویسے بھی بزنس اور پراپرٹی جیسے معاملات میں اپنی رائے کم ہی دیا کرتے تھے، انہیں اس بارے میں خود سے زیادہ دونوں بھائیوں اور بابا کی سمجھ پر بھروسہ تھا۔ میرا مطلب تھا کہ اگر صرف فرحت کے ہی نام ہوتی تو اسے بیچنے میں… سہیل نے دبے لفظوں میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہی، مگر وہ مزید خفا ہو گئے۔ آئندہ اس طرح کی بات لبوں پر بھی نہ لانا، امانت ہے اس کی۔ آدھی ملکیت میرے پاس، اور اگر میری زندگی میں حقدار تک نہیں پہنچے تو یہ فرض تم تینوں پر عائد ہوگا، یاد رکھنا میری اس بات کو۔ بابا کی آواز میں جو ہلکی سی کپکپاہٹ ابھری تھی وہ ان کی دلی کیفیت کی غماز تھی۔ ایک پرانا زخم پھر سے لو دے رہا تھا۔ سجاد اور وقار دونوں ہی کی فہمائشی نگاہیں سہیل کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ بیچارے خجل سے ہو گئے۔ ان کا مطلب بھی یہ نہیں تھا، بس یوں ہی برسبیلے تذکرہ کر بیٹھے تھے، وہ بھی آئے دن کی جھنجھٹوں سے گھبرا کر۔ اسی وقت سمینہ چائے کی ٹرے لیے چلی آئیں۔ اس بار چائے بڑے اہتمام سے آئی تھی۔ نئے خوبصورت سے کپوں سے اڑتی خوشبو کو سب نے ہی محسوس کیا۔ ابھی جو یہ خاموشی کا وقفہ ان تینوں بھائیوں اور بابا کے درمیان آیا تھا، سمینہ اس کی مانی خیزی سے بے خبر تھی۔ کچھ ایسا ہی معمول کا سمجھتے ہوئے وہ اپنے میاں کو ان کا اگلا پروگرام یاد دلانے لگی۔ کتنے بجے تک نکلیں گے گھر سے؟ آدھ پون گھنٹہ تو راستے میں ہی لگ جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امی کا فون بھی آیا تھا پوچھنے کے لیے۔ بابا سمیت سبھی کو یاد آ گیا کہ سمینہ اتوار کا آدھا دن عام طور پر اپنے میکے میں گزارتی ہیں۔ ہاں بھائی سہیل، جاؤ جا کر تیاری کر لو، 11:30 تو بج ہی رہے ہیں۔ بابا جو اتنی دیر میں خود کو کمپوز کر چکے تھے ملائمت سے کہنے لگے۔ سہیل پہلے ہی شرمندہ سے تھے، دبے لہجے میں بیوی پر ہی ناراض ہونے لگے۔ بابا کے پاس بیٹھا ہوں، یہی خیال کر لیا کرو بولنے سے پہلے۔ ایک اسپیشل خوشبودار چائے بنانے کی جو زحمت ابھی اٹھائی تھی، سمینہ کو یوں ہی جاتی سی لگنے لگی۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی وہ لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ بابا اٹھ کھڑے ہوئے تو سبھی کو اٹھنا پڑا، انہیں کسی دوست سے ملنے جانا تھا۔ وقار صاحب ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف چلے گئے۔ یہ آج فیضی کہاں ہے؟ سجاد پوچھتے پوچھتے خود ہی رک گئے، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ لاؤنج کے بالکل داہنے کونے میں جہاں ٹی وی رکھا ہوا تھا اس کے سامنے بچھے صوفے پر بلقیس بھابی بیٹھی تھی، بالکل خاموش اور سنجیدہ۔ کارپیٹ پر نظریں جمائے وہ نہ جانے کس معاملے پر اتنا گہرا غور فرما رہی تھی کہ ارد گرد سے بالکل لاتعلق نظر آ رہی تھی، اور تعجب تو یہ تھا کہ ان کا من پسند ٹی وی بھی بند پڑا تھا۔ الہی خیر، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ قریب کھڑی انم کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بھی اشارے سے لا علمی کا اظہار کر گئی۔ اتنی دیر سے جو گھر کے سب کام بنا کسی مداخلت کے انجام پا رہے تھے اور کوئی بات الگ الگ سی محسوس ہو رہی تھی، اس کی وجہ فوراً ہی سمجھ آ گئی۔ بلقیس بھابی کی خاموشی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ سجاد کو تھوڑی سی تشویش بھی ہوئی، مگر براہ راست پوچھنا بھی مناسب نہیں لگا۔ کیا پتہ وقار بھائی کے ساتھ ہی کوئی جھگڑا ہوا ہو۔ انہوں نے دل ہی دل میں نہایت مناسب سی قیاس آرائی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جانا چاہا۔ تبھی اوپر کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا فیضی چلا آیا۔ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے بھی کہیں بعد گھر تشریف لاتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ تمیز سے بات کرو فیضی، کیا بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو؟ تیز سی آواز پر فیضی اور سجاد دونوں ہی نے ان کی طرف دیکھا۔ بلقیس بھابی جو ابھی چند منٹ پہلے تک سارے زمانے سے بے غرض ہوئی بیٹھی تھی، اب پوری طرح چوکنا تھی۔ سجاد اور تمہارا مقابلہ ہے کیا؟ ابھی تم ہو کیا؟ پہلے کچھ بن کر تو دکھا دو، چلے ہیں برابری کرنے۔ وہ اب اگر دیر سے گھر لوٹتا ہے تو اپنی مصروفیات کی بنا پر، اپنا مقام بنا لینے کے بعد، تمہاری طرح فضول قسم کے لڑکوں میں وقت ضائع نہیں کرتا پھرتا۔ انہوں نے بمشکل ہی لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا اضافہ کرنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ فیضی تو فیضی، خود سجاد بھی اس انتہائی معقول پھٹکار پر حیران رہ گئے۔ اتنی غیر جانبداری سے حالات کا تجزیہ وہ کم ہی کرتی تھی، اور خاص طور پر فیضی کے معاملے میں تو وہ بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی صفائی سے جھٹلا دیتی تھی۔ آپ بس صبح ہی صبح میرے پیچھے پڑ جایا کریں، معلوم نہیں کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے ایک گھٹنے سے لگا بیٹھا رہا کروں، لوگوں سے ملو جلو نہیں۔ رات سے یہ وقت ہو گیا مگر آپ کی تسلی ہو کر نہیں دے رہی ہے۔ فیضی بری طرح جھنجھلا گیا۔ روک ٹوک سے اسے کوئی خاص واسطہ رہا بھی نہیں تھا، سو عادت بھی نہیں تھی۔ اس وقت جس بدتمیزی سے وہ بلقیس بھابی سے مخاطب ہوا تھا وہ سجاد کو بھی بری لگی۔ فیضی کو ٹوکنا ہی پڑا۔ اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں بڑوں کے سامنے، اور کچھ ایسا غلط نہیں کہہ دیا ہے تمہیں جو اس قدر برا مان رہے ہو؟ تمہارے سیمسٹر سر پر ہیں اور تمہاری وہی لاپرواہی ہے۔
اس بار فیضی خاموش ہی رہا۔ سجاد کے سامنے بولنے کی غلطی اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اس سے محبت بھی بے حد تھی اور لحاظ شاید اس سے بھی زیادہ۔ معلوم نہیں کیا سوچ رکھا ہے اس نے، ذرا اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ اس کی عمر کے لڑکے بلقیس بھابھی روحانسی سی ہونے لگیں۔ سجاد نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے انہیں خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا، پھر خود انم کی طرف مڑتے ہوئے بولے، جاؤ انم، فیضی کے لیے ناشتے کا کہہ کر آؤ۔ میرا ناشتہ اوپر کمرے میں پہنچا دینا انم۔ فون ہاتھ میں لیتا وہ تیزی سے واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس بھابھی کی نگاہوں نے آخری سیڑھی تک اس کا تعقب کیا۔ فیضی کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کل رات کے ان کے وہموں کی تصدیق کر رہی تھی۔ فیضی کا بیشتر وقت باہر گزرتا، رات اس کے فون پر بہت نزدیک سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دینا اور پھر پوچھنے پر صاف مکر جانا، اسی ٹیلی فونک سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ انہیں پورا یقین ہونے لگا۔ دنیا داری کے تمام سبق پڑھے ہوئے تھے۔ اس عمر میں اس قسم کی مصروفیت کس طرح کیریئر اور کردار دونوں کی بربادی کا سبب بنتی ہے، اس سے بھی اچھی طرح واقف تھیں۔ فیضی انہیں بالکل ہی ہاتھ سے جاتا دکھائی دینے لگا۔ کل سے ضبط کرتے کرتے برداشت ختم ہونے پر تھی۔ یک بارگی تو دل چاہا کہ سجاد سے ہی رازداری برت لی جائے، مگر پھر رک گئیں۔ فیضی کی خامیوں پر پردہ ڈالتے رہنے کی جو پالیسی انہوں نے ہمیشہ اختیار کیے رکھی تھی، وہ ایک دم سے کیسے ترک کی جا سکتی تھی؟ سارا قصور وقار کا ہے۔ انہیں اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں جو وہ بچوں پر توجہ دے۔ انم تو چلو لڑکی ہے، گھر میں میرے ساتھ ہوتی ہے، مگر فیضی کی خیر خبر رکھنا تو وقار کا ہی فرض بنتا ہے نا۔ لیکن انہیں احساس ہی نہیں، کل کو مجھے الزام دینے ضرور کھڑے ہو جائیں گے۔ سارا ملبہ وقار صاحب پر گرنے لگا۔ سجاد نے یوں ہی مروتاً سر اس بات میں ہلا دیا، اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ فضا میں بڑی مزیدار سی خوشبو اڑ رہی تھی۔ یہاں سے وہاں تک لگی کھانے کی ساری ہی میزیں خواتین سے بھری ہوئی تھیں۔ برتنوں کی کھنک، کہے آوازیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میلاد کی مقدس محفل کے احترام میں جو سب کو اچھی خاصی دیر تک خاموش بیٹھنا پڑا تھا، اس کی کسر اب بلا تکان باتیں کر کے پوری کی جا رہی تھی۔ نازی ہاتھ میں خالی پلیٹ تھامے اس سارے منظر کو دلچسپی سے دیکھے گئی۔ کھانے کی میزوں پر بڑی عجیب سی صورتحال تھی۔ ہجوم چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لگ رہا تھا جو جہاں تک پہنچ گیا وہیں کا ہو رہا ہے۔ معاشرتی آداب پر جو پر اثر تقریر سب نے ہی بڑی توجہ سے سنی تھی، وہ سلام پڑھے جانے سے لے کر دعا مانگنے تک شاید سبھی بھلا چکے تھے۔ آپ ایک طرف کیوں کھڑی ہیں؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اسما پھپھو کا چھوٹا بیٹا چکن بروسٹ سے بھری ہوئی ڈش اٹھائے ہوئے سامنے کھڑا تھا۔ نازی کچھ چونکتے ہوئے مسکرا دی۔ لے رہی ہوں، ابھی ذرا رش کم ہو جائے وہاں۔ رش وش کوئی کم نہیں ہوگا، آپ بس اسی میں سے شروع کر لیں، وہ اصرار کرنے لگا۔ نازی کو اس کے ہاتھ میں تھمی ڈش میں سے بروسٹ کا ایک پیس اٹھانا ہی پڑا۔ خواہ میں وی آئی پی بن کر ایک طرف کھڑے ہونا اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس بار کچھ ٹیبلز کم رہی ہیں میرے خیال میں، یا پھر امی نے لوگ زیادہ انوائٹ کر لیے ہیں، جگہ کچھ تنگ پڑ رہی ہے۔ نازی کو اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ اس بار واقعی لوگ زیادہ تھے۔ بہت سے نئے چہرے دکھائی دے رہے تھے جو پہلے اسما پھپھو کے گھر پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کا ہلکا احباب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ خود ہمیشہ سے ملنے ملانے کی شوقین تھیں، اور ایک بڑا فرق مسعود کی امریکہ والی کمائی سے پڑا تھا۔ تیزی سے آئی خوشحالی کی لہر میں بہت سے نئے ملنے والوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ دیا اور نینی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نازی نے ان کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں بھی، پر اتنے لوگوں میں کسی کو ڈھونڈ نکالنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ دیا آج ویسے بھی مہمان خصوصی بنی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی وہ امی اور ان دونوں بہنوں کو چھوڑ کر سیدھی اسما پھپھو کے پاس جا کر بیٹھی تھی، اور پھر سارا وقت وہیں انہی کے ساتھ رہی تھی۔ میلاد پڑھنے والوں کے گلے میں ہار ڈالنے اور مہمان خواتین میں خوشبو تقسیم کرنے کا اہم فریضہ بھی اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اسما پھپھو کی چند سسرالی رشتہ دار لڑکیاں مدد کے لیے اٹھی بھی تھیں، مگر دیا کے آگے کسی کا چراغ نہ جل سکا۔ ناپسندیدہ لوگوں کو نظر انداز کرنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ نتیجتاً وہ لوگ جلد ہی بددل ہو کر ایک طرف بیٹھ گئیں۔ اسما پھپھو ہونے والی بہو کے احساس ذمہ داری پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نئے پرانے ملنے والوں پر دیا کی خوبصورتی کی دھاک الگ بیٹھ رہی تھی۔ ذرا ہی دیر میں وہ نازی کو پھر سے نظر آ گئی۔ بالکل ہی اجنبی خواتین تھی جن کے ساتھ وہ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کھانا لاتے لے جاتے لڑکوں میں سے ایک کے ہاتھ سے ڈش لے کر اس نے ان سے مزید لینے پر اصرار بھی شاید کیا تھا۔ اس وقت وہ اسما پھپھو کی ہونے والی بہو کے بجائے 2-4 سال پرانی بہو لگ رہی تھی۔ نازی کو یکدم ہی ہنسی آ گئی۔ دیا آج کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو رہی تھی۔ گلابی اور نارنجی رنگوں کے امتزاج والا سوٹ جو گھر میں ڈھیر ساری ٹینشن پھیلانے کے بعد آخر کار وہ خریدنے میں کامیاب ہوئی تھی، بڑی چھان پھٹک کے بعد سلیکٹ ہوا تھا۔ وہ سوٹ نازی کو پہلی نظر میں تو بس ٹھیک ہی لگا تھا، پر جب دیا نے پہنا تو کچھ سے کچھ دکھائی دینے لگا،
اور آج جب وہ یہاں موجود ساری عورتوں کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی تو اس سوٹ پر خرچ ہونے والی ساری رقم وصول ہو گئی تھی۔ اب کتنی دیر اور رکنا ہے نازی آپا؟ میرا تو خیال ہے چلیں، اتنی دیر تو ہو گئی ہے۔ نینی ڈھونڈتی ہوئی اس تک آ ہی پہنچی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے نازی نے پوچھا، کیونکہ ابھی کھانے کا دور پورے عروج پر تھا۔ ہاں بس کھا لیا، اب چلے نا، وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگی۔ نازی مسکرا دی۔ نینی کو کھانے وانے میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ پچھلے 1.5-2 سال سے سلیم رہنے کا جنون اکثر اسے فاقہ کشی پر مجبور کیے رکھتا تھا۔ میں امی کو جا کر بلا لاؤں، آپ یہیں کھڑی رہیے گا، دیا باجی تو ادھر سامنے ہی کھڑی ہیں۔ نینی واقعی جلدی میں تھی۔ نازی نے پوچھا تو وہ بڑے سپاٹ سے لہجے میں بولی، میرے دوست کا فون آنا ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ تم خود گھر جا کر اسے فون کر لینا، اس میں کون سی بات ہے، یا اگر دیر ہو جاتی ہے تو صبح کو۔ اس بالکل مناسب مشورے کو نینی نے غور سے سننے لائق بھی نہیں سمجھا۔ لاپرواہی سے کندھے چھٹکتے ہوئے بولی، صبح میں بات نہیں ہو سکتی، اس نے کالج جانا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے موبائل پر بات کر لو تو ابا بل دیکھتے ہی تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ بھی کچھ عرصہ پہلے چھڑ چکا تھا۔ نینی کی بہت سی دوستیں بقول اس کے اپنے ابا یا بھائیوں کے موبائل استعمال کرتی رہتی تھیں، جنہیں اسے کسی نہ کسی کام سے فون کرتے رہنا پڑتا تھا۔ نازی کے مزید کسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہاں رکنے کی بجائے وہ امی کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ نازی کو اسے جاتا دیکھ کر اچانک ہی یاد آیا کہ آج کل جب امتحان کی تیاری کے سلسلے میں اس کی کلاسز آف ہیں تو پھر اس کی دوست کالج کیا کرنے جا رہی ہے۔ نازی باجی، آپ کو اسما آنٹی وہاں بلا رہی ہیں، ایک رشتہ دار لڑکی نے قریب آتے ہوئے پیام رسانی کی۔ جس طرف اشارہ کیا گیا تھا وہاں واقعی اسما پھپھو موجود تھیں اور اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ نازی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے ہاتھ سے بھی آنے کا اشارہ کر دیا۔ سر ہلاتے ہوئے نازی نے ادھر ادھر دیکھا مگر نینی نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی کی تلاش میں شاید وہ گھر کے اندر جا چکی تھی۔ بہرحال اس کے حکم کی تعمیل میں یہاں کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ نازی کو اسما پھپھو کی طرف جانا ہی پڑا۔ یہ ہے میری بڑی بھتیجی نازنین، اسکول میں پڑھا رہی ہے، میں نے اسی کا ذکر کیا تھا آپ سے۔ چند اجنبی خواتین سے تعارف کا سلسلہ تھا جو بڑے ٹٹولنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسما پھپھو کے گھر کی تقریبات میں ہر بار ہی اسے اس قسم کے تعارف سے نمٹنا پڑتا تھا۔ نازی کو اس سلسلے سے اب سخت بوریت ہونے لگی تھی، پھر بھی خوش اخلاقی سے مسکرانا پڑا۔ اچھا، ویسے دونوں بہنیں میں کوئی خاص مشابہت نہیں ہے، آپ کی دیا تو بالکل ہی الگ لگتی ہے۔ معلوم نہیں یہ دیا کی تعریف تھی یا پھر اس کے لیے اظہار ناپسندیدگی فرمایا گیا تھا، وہ بھی کچھ کم مضحکہ خیز نہیں تھا۔ نازی کو اپنی مسکراہٹ دبانا پڑی۔ دراصل یہ بالکل بشارت بھائی کی شکل ہے، اور دیا ہماری بھابھی پر گئی ہے۔ جب وہ شادی کر کے ہمارے گھر آئی تھی تو بالکل دیا ہی کی طرح لگا کرتی تھی۔ اسما پھپھو اس قسم کی وضاحت اکثر ہی دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ خاموشی سے سن بھی لیا کرتے تھے مگر یہ سامنے موجود خاتون شاید ہر معاملے میں اپنی رائے دینے کی عادی تھی۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی فوراً بول پڑیں، اس کا تو مطلب ہے آپ بہت ہی سمجھدار ہیں اسما باجی، پہلے اپنے بھائی کے لیے بھی حسین بیوی ڈھونڈی اور اب بیٹے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں رکھی۔ دیا جیسی کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی ساری محفل میں۔ اسما پھپھو کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایک سایہ سا ابھر آیا۔ جو کچھ بین السطور انہیں بتایا گیا تھا وہ کم از کم نازی کے سامنے نہ کہا گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ میں ذرا امی کو دیکھ لوں، کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انہیں مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے نازی کو یہی بہتر لگا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ بڑی تو نازنین ہے نا، تو پھر مسعود سے تو یہ بھی چھوٹی ہے، آپ نے پھر… اپنے پیچھے اس نے ان خاتون کی آواز آتی سنی۔ اب معلوم نہیں بیچاری اسما پھپھو کیا صفائی پیش کریں گی۔ اس نے اپنا دھیان ان کی طرف سے ہٹاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے دور ہٹ جانا چاہا، باوجود اس کے کہ وہ کبھی کبھی خود ترسی کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی دل کبھی کبھی ہلکی سی کڑواہٹ سے بھرنے لگتا۔ اور دیکھا جائے تو اسما پھپھو کا بھی کیا قصور، دیا کو تو مسعود نے خود پسند کیا تھا، اور اپنے لیے انتخاب کرتے وقت ہر شخص بہتر سے بہترین کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ لان سے گھر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ حسب عادت سب کو بری عظیمہ قرار دے چکی تھی۔ اسما پھپھو کا گھر اگرچہ پرانا ہی تھا مگر بہت ساری جدید تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ماربل فلورنگ، اٹالین کچن، جدید فرنیچر، وال یونٹس، ہر کمرے میں لگے سپلٹ اے سی، بڑے سے بڑے سائز کے فریج، ڈیپ فریزر، ٹی وی وغیرہ وغیرہ۔ گھر بالکل ہی بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ مڈل کلاس کے لیے سٹیٹس سمبل یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سو اپنے حساب سے اسما پھپھو اینڈ فیملی پورے خاندان کو متاثر کرنے کے لیے سارے لوازمات اکٹھے کر چکی تھیں۔ رہی سہی کسر ان تقریبات سے پوری ہو رہی تھی جو آئے دن کسی نہ کسی بہانے ان کے گھر میں منعقد ہوتی رہتی تھی۔ محفل میلاد، 11ویں کی نیاز، دعوت حلیم وغیرہ وغیرہ۔ پچھلے سال ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے فراز نے اپنے سارے دوستوں کو نیو ایئر پارٹی بھی دے ڈالی تھی۔
امی اور نینی اندر داخل ہوتے ہی نظر آئیں۔ یہ نینی چلنے کو کہہ رہی ہے، لیکن اگر ابھی سے چلے گئے تو کہیں اسما برا نہ مان جائے۔ امی اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ لاؤنج میں دیوار کے ساتھ ساتھ لگے صوفوں پر امی کے ایج گروپ کی چند اور خواتین بھی براجمان تھیں۔ ان کی بات سنتے ہی وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ اور کیا، ابھی تو ڈھنگ سے کھانا بھی ختم نہیں ہوا ہے، سارے مہمان موجود ہیں، تم لوگ کیسے جا سکتے ہو؟ نینی کو یہ دخل در معقولات سخت کھلی۔ اب اگر سب لوگ آدھی رات تک گھر جانے کا نام لیں تو ہم بھی یہیں بیٹھے رہیں گے کیا؟ میلاد ختم ہو گئی، کھانا کھا لیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے یہاں کرنے کے لیے؟ بات اس کی صحیح تھی، بچوں کے کہی گئی بڑی رکھائی کے ساتھ تھی، لہٰذا اس کا فوراً ہی برا منایا گیا۔ ہم نے تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی تھی، اسما کے سب سے قریبی تم لوگ ہو، پھر دوہری رشتہ داری ہے، ورنہ آج کل فارغ کون ہے؟ ہم بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ جس خاتون نے پہلے نقطہ اعتراض اٹھایا تھا خفگی سے اپنی بات کہہ کر جلدی جلدی ہاتھ میں تھامی بریانی کی لبالب بھری پلیٹ کو صاف کرنے لگیں۔ امی ان کی ناراضگی دور کرنے لگیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں آپ، کہ آج کل کے بچوں کو تو بس بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے۔ نازی نینی کو لے کر واپس باہر کی طرف مڑ گئی۔ چند ہی منٹ بعد امی بھی آ گئیں۔ معلوم نہیں ان خاتون کی ناراضگی دور ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ خاندان والوں پر کیا امپریشن پڑے گا تمہارا اگر اس انداز میں بات کرو گی؟ ارد گرد آتے جاتے ہوئے لوگوں کے خیال سے انہوں نے دبے دبے سے لہجے میں نینی کو تنبیہ کرنا چاہی، مگر بے سود۔ مجھے کیا کرنا ہے ان لوگوں پر اچھا امپریشن جما کر؟ سمجھتا رہے جو جیسے سمجھتا ہے۔ اسے ان کے خدشات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ پل بھر کے لیے تو امی اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئیں۔ اس کی خودسری اور بے نیازی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرحال اسے کسی کی پرواہ ہو یا نہیں، انہیں ہر ایک کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ خاندان، ملنے جلنے والے، سب کی ہی۔ ساری زندگی ایک اچھا تاثر جمانے کی ہی تگ و دو میں گزری تھی۔ دیا کی طرف سے بے شک اب انہیں بے فکری تھی، مگر نازی اور نینی تو تھیں جن کے رشتے خاندان میں یا خاندان والوں کی وساطت سے ہی طے پانے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر نینی جیسی منہ پھٹ لڑکی کو نصیحت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کام کو گھر واپسی پر موقوف کرتے ہوئے وہ نازی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آج اندر ایک دو رشتے دار خواتین نے بطور خاص نازی کے متعلق دریافت کیا تھا۔ ایک موہوم سی امید خود بخود دل میں بندھنے لگی تھی۔ شیڈو ورک کے ہلکے سے رنگ کے سوٹ میں اپنے ساتھ چلتی نازی کو انہوں نے محبت سے دیکھا۔ یہ سوٹ انہوں نے اپنی ایک پہلے کی رکھی ساڑی میں سے اس کے لیے سیا تھا، جسے اس نے بہت خوش ہو کر پہنا تھا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ گلہ، نہ اعتراض اور نہ فرمائش۔ نازی کی بے غرض طبیعت کبھی کبھی دل پر عجب سے انداز میں اثر انداز ہونے لگتی۔ اس وقت بھی ان کا دل بھرنے لگا، مگر خود پر قابو پا ہی لیا۔ نینی کی جلدی جلدی کی رٹ بوکھلائے دے رہی تھی۔ اتنی جلدی تھی تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہیں گھر پر بیٹھی رہتی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ جلدی آ جائیں گے، ٹیکسی کے 150 روپے تو لگنے ہی ہیں۔ اچھا ہے سب چلیں۔ امی کے ٹوکنے پر اس نے انہی کی کہی بات دہرا دی تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ ٹیکسی کے کرائے کا حوالہ کسی کے کان میں پڑتا تو خامخواہ کی شرمندگی ہوتی۔ اسما پھپھو کے سسرالیوں میں تقریباً سبھی کے پاس ذاتی گاڑیاں تھیں۔ ان کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار کو دیکھ کر دیا آتے وقت ویسے ہی بہت کڑی تھی۔ معلوم نہیں ہم لوگ کب تک لے پائیں گے گاڑی، مسعود کے آنے سے پہلے تو ضرور لے لیجیے گا امی۔ اس نے ٹھیک اسی انداز میں فرمائش کی تھی جس طرح چند روز پہلے اس 1500 روپے والے سوٹ کے لیے کی تھی، جو اس وقت وہ پہن کر آئی ہوئی تھی۔ پورا لان خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ دیا کا یہاں نہیں پتا کس کونے میں تھی۔ اسما پھپھو کو ڈھونڈے انہی کے آس پاس کھڑی مل جائیں گی دیا باجی بھی۔ نینی نے مشکل آسان کی۔ اس کی بات 100% صحیح نکلی، دیا واقعی انہی کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج تو لگ رہا ہے جیسے ہمیں پہچانتی بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں نا زی آپا، جب سے یہاں آئے ہیں دیا باجی ہم لوگوں سے کیسی بے غرض ہیں۔ نازی ہنسنے لگی۔ اس کی سسرال ہے بھئی، یہاں تو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی ہی، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ جب شادی ہو جائے تب کریں یہ مظاہرہ، ابھی سے کیا ضرورت ہے؟ مسعود بھائی کی ساری کزنز مذاق اڑا رہی تھی، وہاں پیچھے بیٹھ کر میں نے خود سنا تھا۔ نینی تقریبات میں عموماً خاموش رہا کرتی تھی، ادھر ادھر کی باتیں سننے پر زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ نازی نے اسے کئی بار سمجھایا بھی، مگر ہر تقریب سے واپسی پر اس کے پاس بہت سی خبریں ہوتی تھی۔ کیا واقعی؟ نازی کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اور کیا کہہ رہی تھی کہ ذرا دیا کو دیکھو کس طرح آنٹی کی چمچی بنی ہوئی ہے، یوں ہی ان کے آگے پیچھے گھوم کر مسعود سے منگنی کی ہے، ورنہ شہر میں اچھی شکل کی لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ تفصیلی رپورٹ کا پہلا حصہ ہی امی کو سخت برا لگا۔ جلتی ہیں میری بچی سے سب کی سب، ذرا دکھانا تو نینی مجھے کون سی لڑکیاں تھیں وہ۔ نینی کا کیا جا رہا تھا، وہ بسد شوق ان کی فرمائش پوری کر دیتی، مگر نازی نے کچھ گھبرا کر انہیں روک لیا۔ چھوڑیں بھی، کیا کرنا ہے دیکھ کر، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی۔
آپ خود بھی تو نظر انداز کرنے کو کہتی ہیں۔ انہیں اپنا پڑھایا ہوا سبق خود ہی یاد آ گیا۔ دھیرے سے بولیں، بس کیا کروں، ایسے ہی غصہ آ گیا تھا۔ آئیں چلیں۔ نازی دیا کی طرف بڑھ گئی، مگر اپنا حق جتانے کے لیے وہ جس طرح دور ہوئی جا رہی تھی وہ بڑا بھونڈا طریقہ تھا۔ دیا کو ان لوگوں کے پروگرام کی خبر ہوئی تو وہ ایک دم ہی بگڑ گئی۔ ابھی سے کس طرح جا سکتے ہیں؟ ابھی تو کھانا ٹھیک طرح سے ختم بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں سارا کام پھیلا پڑا ہے۔ خواتین کی اکثریت اب اپنی چادریں یا پرس اور بچے سنبھال رہی تھی۔ نینی نے ایک نظر اس سارے منظر کو دیکھا اور پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں؟ آپ کو کیا یہاں بچی ہوئی دیگوں کو سنبھالنا ہے یا ڈیکوریشن والوں کو حساب کتاب کرنا ہے؟ دیا بس ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ اگر یہاں اتنے لوگ نہ ہوتے اور دوسرے اسے اپنے مرکز نگاہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو نینی کو اچھا خاصا بھگتنا پڑ جاتا۔ امی دیا کو نینی کے ضروری کام سے آگاہ کرنے لگیں، مگر اس کے نزدیک فی الحال اس ہونے والی سسرال سے بڑھ کر دوسری کوئی بات اہم نہیں تھی۔ اور پھر ابھی تو ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، مہمان چلے جائیں تو ذرا سکون سے بیٹھ کر۔ ہم لوگ کھا چکے ہیں، میں، امی اور نینی تینوں ہی، تم بھی کھا لو تو پھر چلتے ہیں۔ نازی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تو اس کے چہرے پر پھیلی برہمی اور گہری ہونے لگی۔ امی آپ تو کم از کم پھپھو کے ساتھ ہی کھانا کھاتی، وہ کیا سوچیں گی؟ قریب آ کر وہ دھیرے دھیرے امی پر خفا ہونے لگی۔ امی بیچاری شرمندہ سی ہونے لگی۔ انہوں نے کھانا وانا کیا تھا، میلاد ختم ہونے کے بعد اندر لاؤنج میں جا بیٹھی تھیں۔ وہاں جو رشتہ دار خواتین تھیں ان کے اصرار پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھیں۔ دیا کی باتیں اب واقعی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ نازی کو اسے ذرا سخت لہجے میں ٹوکنا پڑ گیا۔ اب تم بھی جلدی سے فارغ ہو جاؤ، راستے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور ٹیکسی بھی نہ جانے کتنی دیر میں ملے گی۔ قریب ہی اسما پھپھو کھڑی کسی مہمان خاتون کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی بس جانے ہی والے ہیں تو وہ بھی رکنے پر اصرار نہیں کر سکیں۔ انہیں گھر بیٹھے اپنے گھر کا خیال آ گیا تھا۔ بشارت بھائی انتظار میں بیٹھے ہوں گے، صبح ہی انہیں پھر اٹھنا ہوگا۔ میں فراز کو دیکھتی ہوں، وہ چھوڑ آئے گا، وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی کہنے لگی۔ فراز کو رہنے دیں پھپھو، ابھی یہاں کافی سارا کام پھیلا ہوا ہے، بیکار میں اتنی دور جانے آنے میں اس کا وقت برباد ہوگا۔ بس ہو سکے تو کسی سے ہمیں ٹیکسی منگوا دیں۔ نازی کی بات معقول تھی، کچھ ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے مان ہی لی۔ دیا کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، اصرار کے باوجود بھی نہیں مانی، لیکن اسی خراب موڈ میں پھپھا کو سلام کرنے جانا پڑا۔ وہ عادتاً الگ تھلگ رہنے والے انسان تھے، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا انہیں پسند نہیں تھا۔ گھر کے داخلی دروازے کے داہنی طرف والے کمرے کے آگے چھوٹا سا گول برآمدہ تھا۔ ہلکی سی روشنی کیے وہ وہیں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ آج کئی قریبی رشتے کی بھانجیاں بھتیجیاں انہیں سلام کر چکی تھیں، شاید اسی لیے سارے چہرے ایک سے لگ رہے تھے۔ او تم لوگ ہو؟ نازی، دیا، بشارت کی بیٹیاں۔ اپنے موٹے سے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ بولے، نہ کوئی اشتیاق نہ پرتپاک۔ انہوں نے بس اسی طرح کہا جس طرح وہ بات کرنے کے عادی تھے۔ گئے نہیں ابھی تک تم لوگ؟ رات تو میرے خیال میں کافی ہو گئی ہے۔ عورتیں واقعی کھینچ تان کر ہر فنکشن کو لمبا کر ہی لیتی ہیں۔ وہ سب جو دست بستہ ان کی خدمت میں سلام کرنے حاضر ہوئے تھے، اس تبصرے کے جواب میں ایک پھیکی سی ہنسی ہنس دیے۔ بس جا ہی رہے تھے، آپ سے ملنے کے لیے چند منٹ رکے ہیں۔ نازی نے چھوٹی سی وضاحت ضروری سمجھی۔ چاہنے کے باوجود بھی کوئی انہیں اپنے گھرانے کی رسمی سی بھی دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے اور ابا کے تعلقات میں کچھ اتنی سرد مہری پائی جاتی تھی کہ مل بیٹھنے کی کوئی صورت بن ہی نہیں پاتی تھی۔ یہ بات وہ خود بھی جتائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بڑی مہربانی بھائی، تمہارے ابا تو ہمیں چند منٹ کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں، چلو ان کی مرضی۔ اپنی دانست میں انہوں نے شاید مذاق اڑایا تھا، بات ختم کر کے خود ہی ہنسنے لگے۔ وہ تینوں شرمندہ سی خاموش کھڑی رہیں، رسمی طور پر بھی کوئی مسکرا نہ سکا۔ نینی اگرچہ اس روز کے واقعے کے بعد سے ابا سے کھینچی کھینچی سی رہتی تھی، مگر باہر نکل کر سب سے پہلے صدائے احتجاج اسی نے بلند کی۔ بہت ہی تنگ دل شخص ہیں پھپھا، ابا کا تانا دینا ضروری تھا کیا اس چند منٹ کی ملاقات میں؟ ٹھیک ہی کرتے ہیں وہ جو ان سے نہیں ملتے۔ دیکھا تھا نا نازی آپا، ہمیں بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا، حالانکہ سامنے ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ ایسے ہی ہیں شروع سے، ہمیں تو سلام کرنا تھا، کر لیا، بڑے ہیں آخر۔ نازی لاپرواہی سے کہنے لگی۔ پھپھا کے رویے پر کڑنے کی بجائے اسے یہ بات اچھی لگی تھی کہ نینی ابھی بھی ابا کے لیے حساس ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ دیا خلاف معمول بالکل خاموش تھی۔ ایک تو اس کا موڈ پہلے ہی سے بگڑا ہوا تھا، دوسرا پھپھا کی طرف سے اسے ہونے والی بہو والا خصوصی پروٹوکول نہیں ملا تھا۔ حد تو یہ کہ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لوگ واپس لان میں آئیں تو ٹیکسی بھی آ چکی تھی اور ایک بڑے سارے ناشتہ دان میں ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی پیک ہو چکا تھا۔ امی نے چند بار منع بھی کیا مگر پھپھو کے اصرار پر خاموش ہونا پڑا۔ گھر میں بشارت بھائی ہیں، سمی ہے،
پھر دیا نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ گھر میں موجود دونوں افراد اب تک کھانا کھا ہی چکے ہوں گے، مگر یہ ناشتہ دان اور اس کے ساتھ الگ سے 2 باکسز اتنے بڑے تھے کہ اگلے 2-3 دن ان میں کھانا کام آ سکتا تھا۔ سچی بات تو یہ کہ امی کو بڑا سکون سا ہوا۔ محض یہاں تک آنے اور جانے میں ٹیکسی کے کرائے کی مد میں جتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے، کم از کم وہی اس 2-3 دن کی بچت میں ایڈجسٹ ہو رہے تھے۔ مگر دیا کو اس سارے سازو سامان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھنا بے حد توہین آمیز محسوس ہوا۔ اس وقت جبکہ آس پاس کھڑی گاڑیوں میں اسما پھپھو کی سسرالی خواتین اور لڑکیاں بیٹھ رہی تھی، اسے اپنی پوزیشن سخت آکورڈ لگ رہی تھی۔ قریب ہی کچھ لڑکیاں بڑے زور سے ہنسی تو وہ جلدی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئیں۔ دوسری طرف کھڑا فراز نازی سے جانے کون سا مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا۔ شاید کسی دوست کی بہن کا ذکر تھا جو نازی کے اسکول میں نئی اپائنٹ ہو کر آئی تھی۔ برابر سے 2 گاڑیاں آگے پیچھے زن کرتی ہوئی گزر گئیں۔ وہی لائٹ پرپل اور میرون سوٹ والی مسعود کی کزنز تھیں، جنہیں آج اپنی دانست میں اس نے سب سے زیادہ نظر انداز کیے رکھا تھا۔ ان 2 لڑکیوں سے اسے خاص چڑ تھی۔ بہت عرصہ پہلے اسما پھپھو نے یوں ہی تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ گھرانہ بھی مسعود سے رشتے کا خواہاں تھا اور پھپھا بھی ان کی حمایت میں آگے تھے۔ تب سے ہی یہ بات دیا کی گراہ میں بندھی ہوئی تھی اور ایک فضول سی مقابلہ بازی کی فضا اس نے اپنے طور پر بنا لی تھی۔ اس وقت بھی یہ گاڑیاں کچھ منہ چڑھاتی سی محسوس ہوئیں۔ نئے ماڈل کی گاڑیاں، آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ڈرائیور اور وہ خود۔ اب چل بھی دینا، یا تو اتنی جلدی مچا رکھی تھی؟ بڑی دیر اس کی خاموشی ٹوٹی تھی مگر آواز بھر آ رہی تھی۔ نازی نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سارا راستہ خاموشی ہی رہی۔ کبھی کبھار امی اور نینی کوئی بات کر لیتی اور بس دیا مستقل ہی منہ بند کیے بیٹھی رہی۔ نازی نے 2-1 بار اسے مخاطب کرنا چاہا تو وہ انسنی کر گئی۔ معلوم نہیں وہ کیوں اتنی ٹچی ہو رہی ہے، نازنین نے اندازہ لگانا چاہا۔ اپنی ہر خواہش منوا لینے کے بعد بھی وہ کیوں خوش نہیں ہو پائی تھی؟ کیا محض جلدی گھر آ جانے پر؟ نازی کی سمجھ میں یہی ایک وجہ آ رہی تھی اور یہ اتنی اہم کانا تھی کہ دیا کی عقل پر حیرت کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر آیا تو وہ تیزی سے اتر کر فوراً ہی اندر چلی گئی۔ امی ٹیکسی والے کو فارغ کرنے لگیں۔ ناشتہ دان اور دوسرا سامان نینی اور نازی نے سنبھالا۔ ان کا دماغ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے؟ نینی تیکھے لہجے میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ نازی کیا بتا سکتی تھی؟ ہاں، ماحول کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے کم از کم ایک نصیحت نینی کو کی جا سکتی تھی، سو وہ اندر پہنچنے تک اسے ہی سمجھائے گی۔ اب تم مت چھیڑنا دیا کو، کچھ کہہ بھی دے تو خاموشی سے سن لینا۔ ابا گھر آ چکے ہوں گے، ان کے سامنے خامخواہ بات لمبی ہوگی۔ نینی نے جواباً سر تو اس بات میں ہلا دیا مگر مستقل بڑبڑائے گئی۔ ساری باتیں تو اپنی منوا لیتی ہیں، اب بھی دیکھ لیں نیا سوٹ بنوا کر ہی چھوڑا، وہ بھی کتنا مہنگا۔ پھپھو الگ ایک سے ایک سوٹ ان کے لیے لاتی رہتی ہیں، مسعود بھائی کے بھیجے ہوئے گفٹ الگ، پر دیا جی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ میں نے ایک دن لپسٹک اور پرفیوم مانگا تو کچن تک پہنچنے تک نازی صبر سے اس کی ساری شکایات سنتی رہی۔ آپ تو اسکول میں پڑھاتی ہیں، آپ کو بھی تو روز ایک نیا سوٹ چاہیے اور آپ کے پاس تو اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی سستے سے 4-6 سوٹوں میں کام چلاتی رہتی ہیں۔ ان کی نیت ہی نہیں بھرتی، ہر اچھی چیز پر بس انہی کا حق ہے جیسے۔ نازی فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ نینی کی لمبی ہوتی شکایت پر مسکراتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، جب تمہاری انگیجمنٹ ہوگی نا تو تمہارے لیے اس سے بھی اچھے گفٹ آیا کریں گے۔ نینی کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چھوڑیں بھی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہا، تبھی فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ ہاتھ میں تھاما پانی کا گلاس جو اس نے ابھی ابھی نازی سے لیا تھا، بغیر ایک گھونٹ بھی پیے کاؤنٹر پر رکھ کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی ہوئی تیزی سے ٹیلی فون کی طرف دوڑ گئی۔ نازی ہلکے سے ہنس پڑی۔ نینی کے انداز میں ابھی بھی بچپن کی ہلکی سی معصومیت جھلکتی تھی، حالانکہ اس کی عادتوں میں بڑی حد تک بدلاؤ آیا تھا، اور اس روز جب ابا اس پر خفا تھے اس دن کے بعد سے نازی نے اس کے معمولات پر ایک غیر محسوسی نظر بھی رکھنا شروع کر دی تھی، مگر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کل تو وہ باہر آنے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، اس کی دوستیں خود ہی یہاں آ جاتی تھیں۔ نینی کا باہر جانا کہیں ہفتہ 10 دن میں ہی ممکن ہو پاتا تھا۔ نازی کے دل میں اس کی طرف سے آنے والے شک و شبہات خود بخود ختم ہو رہے تھے۔ کھانا فریج میں رکھ کر جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو درمیان والے بڑے ہال کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ یہ گھر اس وقت کا بنا ہوا تھا جب گھروں میں ٹی وی لاؤنج کا کوئی تصور نہیں تھا، سو ان کے ہاں یہی بڑا کمرہ مختلف خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس وقت بھی ابا بالکل دوسری طرف کسی پاکستانی چینل سے رات گئے آنے والی خبریں سن رہے تھے،
اور یہاں اس دروازے کے بالکل قریب رکھے ٹیلی فون ریک کے پاس کرسی بچھائے نینی فون سنبھالے بیٹھی تھی۔ یقیناً اس کی دوست کا فون آیا تھا۔ نازی کو اس کا اندازہ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے فوراً ہی ہو گیا۔ نازی چند لمحوں کے لیے دروازے میں ٹھٹکی بھی، پر نینی کو اس کے کھڑے ہونے کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ یوں ہی مگن سی آواز نیچی کیے باتیں کیے گئی۔ سامنے والے کمرے میں امی اور دیا تھیں۔ دیا کسی بات کو لے کر تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ نازی کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ اس کی مرضی کے برخلاف محض تھوڑا سا جلدی آ جانے پر اگر وہ اس طرح مستقل ناراضگی کا اظہار کیے جا رہی تھی تو یہ سخت ناانصافی والی بات تھی۔ نازی جیسی صلح جو کو بھی ہلکا سا غصہ آنے لگا۔ ضرورت کیا تھی وہاں سے کھانا لے کر آنے کی؟ کتنا برا لگ رہا تھا جب ہم یہ کھانے کے ڈبے اٹھائے اس پھٹیچر سی ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے، اور ابھی تو لوگ تھے وہاں، ان میں سے تو کسی کے ہاتھ میں یہ ٹرین کی مسافروں کی طرح ناشتہ دان نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے کھڑے اس نے دیا کی ناراضگی کی دوسری اہم وجہ جانی۔ ان میں سے کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں تھا تمہارے پھپھا کا، ورنہ اسما ان کے ساتھ بھی ضرور یہی سب کرتی، اور کیا پتہ ابھی بھی فراز کے ہاتھ بھجوا ہی رہی ہو۔ آخر اتنا کھانا بچا ہے وہاں۔ امی بڑی سادگی سے اسے مطمئن کرنے لگیں، لیکن وہ اس بات کو بری طرح دل سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں بھی فراز کے ساتھ کھانا بھیجا جا سکتا تھا، یا پھر ہم ہی لوگ فراز کے ساتھ آ رہے ہوتے، تب بھی اتنا برا نہیں لگتا۔ وہاں دیکھا تھا نا آپ نے کس طرح سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، ہم ہی ایسے گئے گزرے لگ رہے تھے جیسے کوئی۔ نازی سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ دیا کی باتیں دکھ پہنچانے والی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر حیران کرنے والی۔ عزت اور بے عزتی کا جو معیار اس نے آج خود قائم کر رکھا تھا اور جس میں کمی آ جانے کا وہ یوں اعلانیہ اظہار کر رہی تھی، خود اس کی اپنی ذہنی حالت کا اظہار کر رہے تھے۔ اگر آس پاس 10 لوگوں کے پاس گاڑی ہے یا وہ ہم سے بہتر سٹیٹس رکھتے ہیں تو اس میں ہماری بے عزتی کہاں سے ہوتی ہے؟ میں روزانہ 2 بسیں بدل کر اسکول پہنچتی ہوں، نینی بھی اسی طرح کالج جاتی ہے۔ شہر میں لاکھوں لوگ سستی سے سستی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک سب سٹینڈرڈ ہو گئے، اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ دوڑ کہیں ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے پل بھر کا توقف کرتے ہوئے دیا کو دیکھا، جو فی الوقت اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ کل کو تمہیں گاڑی مل بھی گئی تو 10 اور کمپلیکس کھڑے ہو جائیں گے، تم خود اپنے ہاتھوں دکھڑے کرو گی، ایسے ہی جیسے کل تک تمہارے لیے نئے اور مہنگے سوٹ کا نہ ہونا بے عزتی کا سبب بنا ہوا تھا۔ سنبھالو خود کو، ورنہ بالکل ہی منتشر ہو کر رہ جاؤ گی اندر سے۔ بہت زور کا غصہ آنے کے باوجود بھی نازی نے حتی الامکان اسے سکون سے ہی سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور دیا جس خاموشی سے یہ سب سنے گئی تھی اس سے اپنی بات ختم کرنے تک اسے ایسا کچھ لگا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھ بھی رہی ہے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ دیا کو گھر میں جو امتیازی حیثیت بچپن سے حاصل رہی تھی، اس احساس میں اب اتنی شدت آ چکی تھی کہ اسے اب ذرا سا بھی جھکنا گوارا نہیں رہا تھا۔ اس کی ہر سوچ 16 آنے درست اور ہر فرمان بجا تھا، یہ اس کا خیال نہیں یقین تھا۔ سو نازی کی خوش فہمی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ چند لمحوں کی جو خاموشی کمرے میں پھیلی تھی اسے دیا کی آواز نہیں توڑا۔ آپ نہیں سمجھ سکیں گی میرا پوائنٹ آف ویو نازی آپا، اس لیے کہ آپ مختلف حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچری نے آپ کی سوچ کو محدود کر دیا ہے۔ آپ 2 بسیں بدل کر اسی لیے خوشی خوشی اسکول جاتی ہیں کہ وہاں آنے والی آپ کی ساری کلیگز تقریباً اسی طرح آتی ہوں گی۔ ظاہر ہے آپ کو بالکل بھی برا نہیں لگتا ہوگا، کسی کو بھی نہیں لگے گا۔ برا جب لگتا اگر آپ اکیلی بسوں میں اترتی چڑھتی ہوتی اور باقی آپ کی ساری کلیگز آپ کے سامنے اپنی شاندار پرائیویٹ کنوینس استعمال کر رہی ہوتی۔ نازی نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔ دیا نے جو بھاری بھرکم جواز تراشا تھا اس کے نزدیک بالکل ہی بے معنی تھا، کم از کم اپنے لیے تو وہ اس طرح کے احمقانہ رویہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر بہت سے لوگوں کی طرح دیا کو بھی صرف اپنی کہی بات اور اپنی سمجھ سے بڑھ کر کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ بحث کو لمبا کرنا فضول ہی تھا، اور اچھی بات یہ کہ اسے بات بات میں برا ماننے کی عادت بھی نہیں تھی۔ سو دیا نے جو اس وقت اس کے پروفیشن پر بالکل ذاتی حملہ کیا تھا اسے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے وہ امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کپڑے بدل کر لیٹ جائیں امی، تھک گئی ہوں گی شام سے بیٹھے بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم پیو گی دیا؟ امی سے بات کرتے کرتے وہ دیا کی طرف مڑی، بالکل ایسے جیسے کوئی بات ہی ان دونوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ دیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ نازی فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دیا کی شخصیت کا تضاد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نازی چائے بناتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچے گئی۔ وہ بیک وقت شدید خود پرستی اور اتنی ہی احساس کمتری کا شکار تھی۔ ضرورت سے زیادہ توجہ جو اسے گھر اور خاندان میں ملی تھی اس میں نادانستہ ہی صحیح امی کا ہاتھ تھا۔ نازی کو ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی محرومیوں کا ازالہ
دیا کی اہمیت کو دو چند کرنے کی صورت میں کرنا چاہا ہے۔ ابا چائے کا پوچھ رہے ہیں نازی آپا؟ دروازے میں نینی کھڑی تھی۔ نازی جیسے کسی گہرے خیال سے باہر آئی۔ چائے کا پانی پک رہا تھا۔ فی الحال دیا کی نیچر پر غور و فکر کرنے کی بجائے اسے یہ چائے نمٹانی تھی۔ تم چلو میں لے کر آ رہی ہوں، نینی سے کہتے ہوئے وہ چائے کے کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ پھر کچھ یاد آیا تو واپس مڑتی نینی کو آواز دے کر پوچھنے لگی، تمہاری دوست سے بات ہو گئی نا؟ جی ہو گئی، شکر ہے، میں تو سمجھ رہی تھی اتنی دیر ہو گئی ہے، اب کیا ہو سکے گی؟ نازی اس کی طرف سے پشت کیے چائے کے مگوں میں شکر ڈال رہی تھی۔ اس نے نہ نینی کے چہرے پر پھیلی مسرت کو دیکھا اور نہ ہی اس کے لہجے کی کھنک پر دھیان دیا۔ یوں ہی سرسری سے انداز میں بولی، کیوں، فائزہ وغیرہ کے گھر تو سب لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ دیر سے تم بات کر لیتی ہو؟ نینی کے چہرے پر آئی بوکھلاہٹ صرف لمحے بھر کی تھی اور خوش قسمتی سے وہ بھی نازی کی پکڑ میں نہیں آ سکی۔ یہ لو تم اپنی چائے، امی اور دیا کی چائے کے ساتھ لے جاؤ وہیں، مجھے ذرا ابا سے بات کرنی ہے۔ محض دیا کے ساتھ کسی مزید بحث سے بچنے کے لیے اس نے یہیں تھوڑی دیر ابا کے ساتھ بیٹھنا مناسب سمجھا تھا، پر بڑے کمرے میں داخل ہوتے وقت جو بات اچانک ہی اس کے ذہن میں آئی اس پر یقیناً اس وقت ابا سے بات کی جا سکتی تھی۔ وہی تھے جو اسما پھپھو پر سنجیدگی سے زور ڈال کر مسعود کو جلد وطن لوٹنے پر مجبور کر سکتے تھے، اور اب شاید بہتر یہی تھا کہ اس شادی کو مزید نہ ٹالا جائے۔ کم از کم دیا کی ساری پریشانیوں کا حل تو نازی کی یہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ آج صبح ہی سے حبس تھا، ہر شے ساکت اور خاموش۔ باہر گلی میں ہمہ وقت پھرنے والے بچے بھی گرمی سے گھبرا کر شاید گھروں میں ہی تھے۔ کسی وقت گلی سے گزرتی گاڑی یا موٹر سائیکل کی آواز ماحول پر چھائی خاموشی کو توڑتی اور پھر وہی سناٹا۔ آسمان پر چھایا مٹیالہ سا غبار موسم تبدیلی کا پتہ دے رہا تھا۔ اماں کراچی کی اس چپچپاتی گرمی کی مدت سے عادی نہیں رہی تھی۔ زندگی کا بڑا حصہ اندرون سندھ گزرا تھا۔ گرمی کے سخت دنوں میں جب سارا بالائی سندھ تندور بنا رہتا تھا، وہ بڑی فخریہ حسرت کے ساتھ کراچی کے معتدل موسم کو یاد کرتی تھی۔ ہمارے کراچی میں اس غضب کی گرمی کبھی نہیں پڑی، سارا دن بادل چھائے رہتے ہیں، یہاں تو سورج کی تپش جھلسائے رہتی ہے۔ ثانیہ بڑے شوق سے اس تجزیہ کو سنتی رہتی، اور اب جب پہلی بار اسے گرمی کا یہ پورا موسم یہاں گزارنا پڑ رہا تھا تو یہاں وقفے سے آتی گرمی کی لہر کی شدت کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ کتنی بار بھی نہا لو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا میں وہ تاثیر ہی نہیں جو انسان کو تر و تازہ کر دے۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے، دن رات میں لاکھوں گاڑیاں مستقل ہی چلے جاتی ہیں، کارخانے، فیکٹریاں اور بھی معلوم نہیں کون سی مشینیں چلتی رہتی ہوں گی دھواں اگلتے ہوئے۔ ثانیہ برآمدے کے کنارے کھڑی آسمان کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا بارش کے کچھ آثار ہیں بھی یا نہیں۔ اماں وقفے سے کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ لوگوں نے زندگی کی سہولتیں تو حاصل کر لی، مگر کتنی بڑی قیمت چکا کر۔ نہ تو فطرت کی خوبصورتی رہی اور نہ ہی اپنی صحت۔ مشینوں میں رہتے خود بھی مشین بنے جا رہے ہیں۔ گاؤں تکیہ کے نیچے چھوٹے سے شاپر میں وہ اپنی کچھ ضروری چیزیں رکھا کرتی تھی۔ دن میں 10 بار ان میں سے کچھ رکھا نکالا جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی شغل جاری تھا۔ یہ خود سے باتیں کرنے کی عادت انہی دنوں میں پڑی تھی۔ یہ تنہائی جو انہیں اس گھر میں لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی بخشی گئی تھی، کچھ ایسا ہی رنگ لا سکتی تھی۔ ثانیہ کو ان پر ترس بھی آتا اور وہ انہیں ٹوک بھی نہیں پاتی۔ شاید وہ اسی طرح اس گھٹن سے بچ رہی تھی جس کا وہ خود شکار بن رہی تھی۔ اماں کو شروع سے لوگوں کے بیچ رہنے کی عادت تھی۔ وہاں سارا دن محلے میں کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا۔ چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں ان کی رائے لینی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ پھر عصر کی نماز کے بعد سے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا جو مغرب کی اذان تک جاری رہتا۔ آپا، خالہ، اماں، دادی، وہاں سارے ہی رشتے ان سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے جڑے ہونے کا احساس بھی ساتھ رہتا تھا۔ رشتے یہاں بھی تھے، پیچھے چھوڑ کر آنے والے سبھی رشتے سب سے زیادہ مضبوط تھے، مگر قربت کے احساس سے خالی، محض ایک اداس بھری تنہائی بخشنے والے۔ دیکھنا اس سال بارشیں زیادہ ہوگی، ایسا حبس بھرا موسم جل تھل کرنے والی بارشوں کو لے کر آتا ہے۔ ایک بار جھڑی لگ جائے تو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اسے وہاں ایک ہی جگہ کھڑا دیکھ کر اماں نے تسلی دینے کے سے انداز میں کہا۔ ثانیہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اور یہ جو اس کی اماں کی زندگیوں پر چھایا ہوا حبس ہے، اسے ٹوٹنے کے لیے کون سا موسم درکار ہوگا؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے پھر سے آ کھڑا ہوا۔ آج کل زیادہ وقت اس کا جواب ڈھونڈنے میں صرف ہو رہا تھا۔ اماں، ماموں نے کیا مشورہ دیا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سخت بور ہو رہی ہوں، ایسے کب تک بیٹھی رہوں گی؟
وہ تخت پر ان کے قریب ہی جا بیٹھی۔ اماں اس مسئلے پر کئی بار ماموں سے بات کر چکی تھی۔ ان کے خیال میں ابھی کچھ ماہ ثانیہ کو ایسے ہی گزار لینے چاہیے تھے، ماحول سے مانوس ہونے کے لیے، تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے۔ ثانیہ کے ہر بار پوچھنے پر اماں اسے ان کی کہی بات ہی سنا دیتی تھیں۔ ہر بار وہ سن کر خاموش ہی رہتی، مگر آج کچھ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا فائدہ ہے اتنا ٹائم ضائع کرنے میں؟ لوگ تو دوسرے ملکوں میں جا کر بھی دنوں میں سیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنا ہی شہر ہے۔ ایک بار بسوں کے روٹ سمجھ لوں گی، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں کو اس کی یہ پُر اعتمادی اچھی لگی۔ محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگیں، اچھی بات ہے، پھر ایسا کرو اپنے طور پر خود بھی 2-4 جگہ پتہ کر لو۔ 2 گھر چھوڑ کر جو ابرار صاحب رہتے ہیں ان کی بھی چاروں بیٹیاں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں۔ اس دن ان کی بیوی آئی تھی نا، ذرا سا رک کر انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، کسی وقت چل کر ان بہنوں سے مشورہ کر لیں، گھر میں لبنا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ اس کے سینٹر چلی جاؤ، شاید وہاں کوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ میں آج جمیل سے بھی پھر کہوں گی۔ اماں کی اپنی معلومات محدود تھیں، پر وہ ہر معاملے کو بڑے سکون اور سجھاؤ سے دیکھتی تھیں۔ ان کے اسی رویے نے انہیں وہاں پرانے محلے میں سب کا صلاح کار بنائے رکھا تھا۔ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھوڑی سی ہی دیر میں اپنی پریشانی کو کم ہوتا محسوس کرنے لگتا تھا۔ ثانیہ کو بھی اپنے اندر اطمینان سا اترتا محسوس ہوا۔ میں تو بس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے۔ کمرے میں اچانک ہی بوجھل سی خاموشی اتر آئی۔ وقار صاحب نے بڑی بے یقینی سے بلقیس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے مجھے، اور وہ بھی اپنے بچے پر الزام لگاؤں گی؟ میرے تو اپنے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ فیضی نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیا تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ اپنے لہجے میں جتنی وحشت اور پراسراریت شامل کر سکتی تھی کرنے میں کامیاب رہیں۔ وقار جو اب سونے کی تیاری میں تھے، ان کی نیند پوری طرح اڑ چکی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے۔ تم کسی طرح بھی فیضی کو کنٹرول کرو۔ بلقیس میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بابا کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو؟ پریشان نہ ہو، ابھی تو شاید ہمارے پاس وقت ہے وقار۔ میں نے تو آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ کل کو آپ مجھے الزام نہ دیں۔ بلقیس بھابھی کا انداز احسان جتانے والا تھا۔ وقار صاحب نے جس طرح سارے ہتھیار پھینک کر انہیں نجات دہندہ تسلیم کیا تھا، وہ خود کو یکایک بڑا معتبر سا محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسا ہی حادثہ دوبارہ سہ جانے کی اب ہمارے گھرانے میں سکت نہیں ہے۔ اتنے سال گزر گئے، پھر بھی یہ ساری تکلیفیں اور الجھنیں جو بار بار ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اس ایک غلطی کی دین ہے۔ لیکن اب انہوں نے پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اب نہیں، کسی طرح بھی نہیں۔ کل کو ہمیں انم کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ فیضی کی کوئی بھی غلطی انم کے لیے 10 مسائل کھڑے کرے گی۔ بلقیس بھابھی مستقل تائیدی انداز میں سر ہلائے گئیں۔ جن فکرات میں وہ خود پچھلے کئی دن سے گھل رہی تھی، انہیں میاں کے کاندھوں پر رکھ کر انہیں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن مل رہی تھی۔ رہا سوال آگے کچھ کرنے کا، تو وہ بھی کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں گھریلو مسائل سے نمٹنے کی پرانی مشق تھی۔ اپنی ساری حاکمیت انہوں نے چھوٹی بڑی پلاننگز کے ذریعے ہی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ کسی بھی مسئلے کے ایک سے زائد حل سوچ رکھنا ان کا پرانا مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی وہ یہ شوق پورا کر چکی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ خود اس پر ذرا سختی کریں، آنے جانے کا حساب رکھا کریں، اس کے دوستوں کو فون کر کے اس کے بارے میں پوچھتے رہا کریں۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے، دباؤ میں آسانی سے آ جائے گا۔ وہ ساری ترکیبیں جو وہ خود فیضی کے سلسلے میں آزما چکی تھیں، انہیں آپ وقار کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں آزمانا چاہ رہی تھی، پر وہ بالکل بھی متفق نہیں ہوئے۔ سختی سے بات بگڑتی ہے، بنتی نہیں، اور اس عمر کے بچے تو بات بات میں پوچھ گچھ کو ویسے بھی اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں۔ دوسرے میں خود کون سا اتنا وقت گھر پر گزار پاتا ہوں جو مجھے فیضی کے آنے جانے کا پتہ رہے۔ بات تھی بھی ٹھیک، بلقیس بھابھی کو بری بھی نہیں لگتی اگر وقار صاحب آخری جملہ نہ کہہ دے۔ اپنی ساری دور اندیشی بھلا کر وہ جھنجھلا ہی گئی۔ یہ کہیں کہ آپ کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، یا شاید نکالنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ ایسی نوبت آتی ہی کیوں؟ فیضی کو بگاڑنے کی ساری ذمہ داری خود آپ پر آتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ باپ کو فرصت ہی نہیں ہے، جو اولاد۔ بات کہیں سے کہیں نکلنے لگی۔ مجھے اگر فرصت نہیں ہے تو اس کی کچھ وجہ بھی ہے۔ یہ اتنی ساری آسائشیں جو تم سب لوگوں کو حاصل ہیں، یوں ہی نہیں مل گئیں۔ برسوں کی انتھک محنت ہے میری۔ گھر بیٹھ کر بچوں کی تربیت تمہاری ذمہ داری تھی، جس میں یقیناً جھول تھا، ورنہ اس عمر کے لڑکے پہلی فکر اپنے کیریئر کی کرتے ہیں۔ ان بےہودگیوں میں وہی پڑتے ہیں جن کی تربیت بے ڈھنگی ہوتی ہے۔ بلقیس بھابھی منہ سے بات نکال کر پچھتائیں۔ یہ سپاس نامہ جو اس وقت سننا پڑ رہا تھا، محض اپنی حماقت کے سبب تھا۔ کرنے کے لیے اتنی ضروری بات پاس نہ ہوتی تو وہ ضرور ٹھیک ٹھاک برا مان چکی ہوتی۔
मगर फिलवक्त इस प्रोग्राम को मुलतवी करने में ही अक्लमंदी थी, सो उन्होंने ऐसा ही किया। चलें, सारी खताएं मेरी ही सही, मगर अब बहस करने से क्या फ़ायदा, असल मसला तो हल करना ही होगा। उन्होंने इतनी आजिज़ी से सारा कसूर अपने सर लिया कि वकार साहब के लिए आगे कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हल्के से उस बात में सर हिलाकर वो उनकी तरफ वजाहत तलब निगाहों से देखने लगे। मेरे तो जहन में सिर्फ एक ही बात बार बार आ रही है कि क्यों ना बाबा से बात करके हम लोग फैज़ी की मंगनी कर दें। यहीं कोई अच्छी सी लड़की देखकर बिगड़ती औलाद को दुरुस्त रखने का जो घिसा पिटा सा फार्मूला हमेशा से राइज है, वही उन्होंने अपने अल्फाज में पेश करना चाहा। पर वकार साहब इस तरह चौंके जैसे कोई बहुत ही अनहोनी सी बात सुन ली हो। दिमाग तो सही है तुम्हारा, ये कोई शादी की उम्र है उसकी, खुद को तो संभाल नहीं सकते हजरत, बीवी की जिम्मेदारी कहाँ से उठाएंगे। ऐसी बात उसके सामने दोहराना भी नहीं, पढ़ाई से बिल्कुल ही हाथ उठा लेगा। बल्कीस भाभी से इस मामले में ऐसे ही रद्द अमल की तवक्का किए हुए थी, सो उन्हें ना हैरत हुई और ना मायूसी। वकार साहब खामोश हुए तो वो बड़े आराम से बोली, बाज़ औक़ात अपनी मंशा के खिलाफ जाकर भी कुछ फैसले करने पड़ जाते हैं। एक बार आप ठंडे दिल से सोचेंगे तो इस बात में कोई कबाहत नहीं है। करियर फैज़ी का मसला नहीं है, उसे जल्द या बदेर आपका बिजनेस ही संभालना है, नौकरी तो नहीं करनी है ना। फिर क्यों नहीं आप उसे अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर देते, रफ्ता रफ्ता समझता जाएगा सब कुछ। वकार साहब पर इन बेहद माकूल वजूहात का भी असर नहीं हो रहा था, मुस्तकिल ही नफ़ी में सर हिलाए गए। उन्होंने फैज़ी के लिए जो कुछ सोच रखा था उस पर रद्दो-बदल करना उनके लिए फौरी तौर पर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बिजनेस करने के लिए भी आला तालीम बेहद ज़रूरी है आजकल। अब वो ज़माना नहीं है कि अंगूठा छाप भी फैक्ट्री के मालिक बनकर बैठते थे। अब दुनिया सिमट कर बिल्कुल छोटी सी हो गई है। फॉरेन ट्रेडिंग हमारे सारे बिजनेस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इस सारे सिस्टम को फैज़ी को ही संभालना है, और तुम इतनी सी बात को समझ नहीं रही हो। बल्कीस भाभी इस खुश्क तकरीर को उकताए हुए से अंदाज में सुने गई। इन सारी बातों का फैज़ी की शादी से क्या ताल्लुक़ बनता है, ये हकीकतन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वकार साहब खामोश हुए तो उन्होंने अपनी इस नासमझी का इजहार भी कर दिया। पढ़ने को कौन मना कर रहा है, शौक़ से पढ़ता रहे। आपने भी तो शादी के बाद ही अपना BSc पूरा किया था, फैज़ी भी पढ़ लेगा। मेरी तो खुद तमन्ना है कि वो सजाद की तरह आला तालीम हासिल करने बाहर जाए, मगर पहले हमें उसकी शादी, बस खुदा के लिए। वकार साहब अब एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर जाकर पढ़ना कोई मजाक नहीं है। सजाद की बात और थी, फैज़ी तो उसकी गर्द को नहीं पहुंच सकता। तुम बस इतनी मेहरबानी करना कि अपने इस अहमकाना ख्याल का जिक्र घर के दूसरे लोगों के सामने मत करना। फैज़ी के लिए क्या करना है मैं खुद सोच लूँगा। अपनी बात ख़त्म करते ही वो उठ खड़े हुए। उन्होंने फिलवक्त ये सारा किस्सा ही ख़त्म किया। बल्कीस भाभी पलकें झपक झपक कर उनको देखने लगीं। ये बात जो रात की इस पहर में शुरू हुई थी अब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होनी थी। इतना उन्हें खुद अपने आप पर भरोसा था। अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए वो उसे बार बार दोहराए जाने का नुस्खा पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुकी थी और 100% कामयाब रहती थी। इस बार भी यकीनन यही होना था। सहन में लगे वाश बेसन के ऊपर आईना तो मौजूद था, मगर बस इतने ही साइज़ का जैसे अमूमन वाश बेसन के साथ लगे होते हैं। सानिया हाथ धोने के बहाने तीसरी बार उसके सामने आकर खड़ी हुई, मगर फिर भी तसल्ली ना हुई। उसमें महज शक्ल ही नज़र आती थी, देखी भाली मानूस सी शक्ल जिसमें कोई भी नयापन नहीं था। बेजार सी होकर वो एक बार फिर वहाँ से हट गई। अम्मा ने भी इस बार नोट कर ही लिया। अब जा तो रही हो मामू के साथ, फिर क्या परेशानी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई सबील भी निकल आएगी। वजह जानने के साथ ही उन्होंने दिलासा भी दे डाला। सानिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब्बा के चले जाने के बाद से अम्मा में बड़ी तब्दीली आ गई थी। एक तो पहले जो वो डांट डपट का सिलसिला उसके साथ जारी रखा करती थी वो तकरीबन मौकूफ़ हो चुका था, और दूसरे जब से वो लोग यहाँ कराची मामू के घर आए थे उठते बैठते वो उसे तसल्लियाँ देती जाती थी। हालांकि अब तो वो उनके सामने खुद को बहुत खुशबाश और पुरउम्मीद सा जाहिर करने लगी थी, मगर कभी भी वो उसकी मुस्कुराहट को भी इतनी मशकूक निगाहों से देखा करती कि वो अच्छी खासी कंफ्यूज होने लगती। मेरे कपड़े सही तो लग रहे हैं ना? पता भी था कि अम्मा क्या जवाब देंगी, फिर भी उनसे पूछना पड़ा। काटन का ये खुश रंग सूट आज पहली बार पहना गया था, वाइट, पर्पल और पिंक के शेड वाला। कपड़ों की उसके पास कमी नहीं थी उनकी फैमिली में, और था भी कौन, अम्मा और अब्बा दोनों ही उसकी नाज़बरदारी में लगे रहते थे। यहाँ चूँकि कहीं आने जाने का इत्तेफाक ही नहीं रहता था, सो घर में रोज़मर्रा पहने जाने के लिए चंद सूटों के अलावा सारे सूटकेस में बंद हुए तख्त के नीचे रखे थे। अम्मा ने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर दम किया। बताएं ना,
میری بچی کچھ بھی پہن لے ماشاءاللہ اچھی ہی لگتی ہے۔ سارے لاڈ پیار کے باوجود وہ اس کی شکل صورت کی تعریف میں کافی کنجوسی کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی کر گئیں۔ کچھ بھی کی بات نہیں کر رہی۔ یہ والا سوٹ کیسا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہاں برآمدے میں کوئی بڑا شیشہ بھی نہیں ہے جو انسان ڈھنگ سے خود کو دیکھ ہی لے۔ کچھ جھنجھلاتے ہوئے اس نے خود پر چھائی الجھن بیان کر ہی دی۔ اماں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سوٹ کی بھی تعریف کر دی مگر پھر خاموش سی ہو گئی۔ سامنے دونوں کمروں میں ایک چھوڑ دو قد آدم شیشے لگے تھے۔ ایک نسبتاً پرانی بڑی ساری ڈریسنگ ٹیبل مومانی کے کمرے میں تھی اور دوسری نئی لبنہ کے کمرے میں درجنوں کاسمیٹکس اور پرفیومز سے بھری ہوئی۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ ثانیہ ان میں سے کسی ایک کے سامنے بطور خاص کھڑی ہو کر اپنے نئے سوٹ میں خود کو دیکھ سکے؟ لبنہ نے آج پھر چھٹی کی ہوئی تھی، سو وہ اب تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ یہ احتجاج کا اظہار تھا ثانیہ کو اس کے انسٹیٹیوٹ لے جائے جانے پر۔ مومانی نے ہر چند ٹال مٹول سے کام لینا چاہا مگر جمیل ماموں کچھ ایسے موڈ میں آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے نہ تو ثانیہ کے ساتھ جانے کا پروگرام بدلا اور نہ کسی کو بدلنے دیا۔ سو اب وہ بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ بارش ضرور ہوگی مگر اب تو آسمان صاف ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اماں کی کل شام والی پیشن گوئی یاد آئی۔ تو میں کوئی محکمہ موسمیات ہوں؟ نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی، بادل کہیں اور کو نکل گئے ہوں گے۔ اماں یوں ہی سرسری سے انداز میں جواب دیتے ہوئے تخت پر جمع کپڑوں کے ڈھیر کو تہہ کیے گئی۔ نہ کوئی جواز نہ کوئی دلیل۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر مسئلہ ہر بات کو وہ اسی طرح اللہ کے سپرد رکھا کرتی اور ہر اچھی بری بات میں بہتری کا پہلو ڈھونڈ نکالتی۔ نہیں ہوگی بہتری آج یہاں بارش برسانے میں، کسی اور جگہ خدا کی رحمت کو برسنا ہوگا۔ یہ تو اس کے راز ہیں، کب کہاں کیا ہونا ہے، کس میں اس کی مخلوق کی بہتری ہے۔ ثانیہ خاموشی سے سنی گئی، اکثر ہی سنتی رہتی تھی پر اندر کہیں ایک کشمکش سی سر اٹھانے لگتی۔ اس وقت بھی بھلا اسے اس طرح بے سائباں کر کے یہاں بے بسی کے عالم میں لا ڈالنے میں خدا نے اس کی کس بہتری کو مد نظر رکھا ہے؟ وہ بے اختیار ہی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ابا کا دنیا سے چلے جانا، اپنے مخصوص مانوس ماحول سے بالکل علیحدہ ہو کر ایک نئی زندگی میں قدم جمانے کی تگ و دو شروع کرنا، سب کچھ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بھرنے لگا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ دن خاصا چڑھ آیا تھا اور جمیل ماموں نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، کیا پتہ بھول ہی گئے ہوں۔ وہ اسی خدشے کا اظہار اماں سے کر رہی تھی کہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر لبنہ باہر آئی۔ تیار ہوئی ثانیہ کو دیکھ کر وہ ذرا ٹھٹکی۔ تم تیار بھی ہو گئی؟ پہلے میرا اور امی کا ناشتہ بنا دیتی۔ ثانیہ کچھ جذبت سی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ناشتہ بنانے سے اسے انکار نہیں تھا مگر یہی کام ذرا پہلے بھی کہا جا سکتا تھا، بلکہ کافی دیر پہلے جب اس نے جمیل ماموں کے لیے ناشتہ بنایا تھا تو ان لوگوں سے پوچھا بھی، پر اس وقت کسی کو بھوک نہیں تھی۔ جلدی سے بنا لاؤ، ناشتہ بننے میں کون سی دیر لگتی ہے، 10 منٹ میں بن جاتا ہے، بے نیازی سے کہتی ہوئی وہ اگلے صحن کی طرف چلی گئی۔ تم رہنے تو میں بنا دوں گی، پراٹھے اور آملیٹ ہی بننا ہے نا، میں بھی تو فارغ ہی بیٹھی ہوں۔ اماں اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگیں تو وہ خود جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، اتنی گرمی میں کہاں کھڑا ہوا جائے گا آپ سے، اور کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ وہ پھر بھی نہیں مانی۔ ثانیہ کا تیار ہو کر پھر سے چولہے کے آگے جا کر کھڑا ہونا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نیا سوٹ ہے، کوئی نہ کوئی چکنائی کا دھبا تم ضرور ہی لگاؤ گی، ابھی باہر بھی جانا ہے۔ انہوں نے چولہے پر توا رکھتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹا ہی دیا۔ ثانیہ پھر بھی باہر نہ نکلی، وہیں قریب کھڑی ہو کر آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ اماں کے ہاتھ میں غضب کا ذائقہ تھا، اب جبکہ وہ اپنا سارا فن ثانیہ کو منتقل کر کے خود کچن میں کم ہی آیا کرتی تھی۔ ثانیہ اور ابا ان سے اکثر ہی پراٹھے کی فرمائش کیا کرتے تھے، لیکن یہاں جمیل ماموں کے گھر میں انہیں پراٹھے بناتے دیکھنا بڑا ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ کو مستقل ہی شرمندگی کا احساس گھیرے رہا۔ لبنہ ابھی تک اگلے صحن سے واپس نہیں آئی تھی۔ گیٹ کھولے کسی بچے کو آواز دیتے اسے ثانیہ نے بھی سنا تھا، لیکن وہ اب تک وہیں موجود تھی۔ اب جو آئی تو ہاتھ میں شاپر تھا، بڑی مزیدار سی خوشبو اڑاتا ہوا گرما گرم۔ یہ بھی ناشتے کے ساتھ میرے کمرے میں لے آنا۔ اماں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ثانیہ کو ہدایت دی اور فوراً ہی واپس مڑ گئی۔ کچن دن بھر بے حد گرم رہتا تھا، اس کے سامنے کوئی برآمدہ یا شیڈ بھی نہیں تھا۔ سارا دن سورج کی تپش براہ راست اس پر پڑتی۔ اماں کا کیونکہ بی پی ہائی رہتا تھا، اسی حساب سے انہیں گرمی بھی زیادہ لگتی تھی۔ اس وقت بھی تھوڑی سی دیر میں ہی ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے انہوں نے کنکھیوں سے ٹرے میں ناشتہ لگاتی ثانیہ کی طرف دیکھا۔ لبنہ کی لائی ہوئی کچوریوں اور حلوہ پوری کو اس نے ذرا سا چکھ لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ پلیٹیں، چمچے، چٹنیاں سبھی کچھ ایک بڑی سی ٹرے میں وہ ترتیب سے جماتی جا رہی تھی۔ ان کا بے اختیار ہی دل چاہا کہ وہ خود بھی اس میں سے کچھ کھا لے۔
کتنے ہی دن سے اس نے کوئی اچھی سی چیز نہیں کھائی تھی، اور ادھر نواب شاہ میں تو کتنی ہی گزری ہوئی خوشگوار صبح لمحے بھر میں نظروں کے سامنے سے گزریں۔ ایک اداس اور ہلکی سی مسکراہٹ اماں کے لبوں پر ابھری اور معدوم بھی ہو گئی۔ ثانیہ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اماں یہ میں اندر دے کر آتی ہوں، آپ آ کر باہر بیٹھ جائیں پنکھے میں، چائے میں آ کر بنا لوں گی۔ ان کی طرف سے پشت کیے ہوئے جب وہ کہہ رہی تھی اسی وقت کچن کے دروازے میں جمیل ماموں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس وقت کون ناشتہ کر رہا ہے اور آپ یہاں اس گرمی میں کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ سے کہ حد ہو گئی؟ اس کے لیے شاید یہ غیر متوقع منظر تھا، اسی لیے جھنجھلاہٹ میں کوئی بھی بات ڈھنگ سے پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ماموں میں تو منع کر رہی تھی اماں کو، مگر یہ خود ہی زبردستی پراٹھے بنانے کھڑی ہو گئیں۔ ثانیہ نے شرمندہ سے لہجے میں صفائی پیش کرنا شروع کی تو وہ جو اب تک محض جھنجھلا رہے تھے باقاعدہ خفا ہو گئے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا نہیں ہے کیا؟ یہ پراٹھے وراٹھے کیا اسی وقت بننے ضروری تھے؟ یہ دونوں کہاں ہیں آخر؟ بیگم اور صاحبزادی کے متعلق استفسار کرتے ہوئے ان کی نظر اس لبالب بھری ٹرے پر بھی پڑ ہی گئی۔ اتنا کچھ محض 2 لوگوں کا ناشتہ، ویسے ہر وقت بیماری کا شور مچائے رکھتی ہیں تمہاری ممانی، پر کھانے پینے کا شوق خدا کی پناہ۔ اماں اس تبصرے کے دوران چپکے سے باہر نکل آئی تھی اور برآمدے میں پنکھے کے نیچے جا کر بیٹھ بھی چکی تھی۔ چلو بس جلدی کرو، یہ لبنہ کہاں ہے؟ آج پھر چھٹی کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لبنہ کو آواز دینے ہی لگے تھے کہ ثانیہ نے بڑی لجاجت سے انہیں روک دیا۔ ماموں پلیز، میں دے آتی ہوں نا، بس پھر چلتے ہیں۔ وہ جو بڑی خفگی کے سے عالم میں لبنہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، ایک دم ہی رک گئے۔ ایک خاموش سی نگاہ ثانیہ کے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں ہی چپ چاپ سے اماں کے پاس تخت پر جا بیٹھے۔ ثانیہ ہلکی سی دستک دے کر لبنہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اندر بڑا ہی آئیڈیل ماحول بنا ہوا تھا۔ ممانی بیڈ پر نیم دراز ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں ڈراموں میں خواتین کی بھارتی بنارسی ساڑیاں اور رنگ برنگے میک اپ بہت بھاتے تھے، اور لبنہ صوفے پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی کوئی فلمی میگزین دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کی آمد پر دونوں ہی خواتین نے اپنی اپنی مصروفیات میں سے سر اٹھایا۔ اتنی دیر، ساری بھوک ہی ختم کر کے رکھ دی تم نے تو، اب تک تو ٹھنڈی بھی ہو گئی ہوں گی ساری چیزیں۔ صوفے کے سامنے رکھی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے لبنہ کا یہ تبصرہ بھی صبر و شکر کے ساتھ سن لیا۔ یہاں اور توقع بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ میں جا رہی ہوں ممانی ماموں کے ساتھ انسٹیٹیوٹ۔ ان کی طرف مڑتے ہوئے اس نے انہیں اطلاع کرنا بھی ضروری سمجھا۔ جاؤ بھائی، ہم نے کون سا روکا ہے؟ ماموں جانے بھانجی جانے، ہم بیچ میں بولنے والے کون؟ انہیں اس کا جانا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، اور اس بات کو چھپانے کی انہوں نے ذرا بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ انہوں نے اس وقت ثانیہ کی طرف ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی، بدستور ٹی وی پر نظریں جمائے اسی کی بات کا جواب دے ڈالا تھا۔ جانے سے پہلے ذرا چائے بھی بنا لینا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل رہی تھی تو پیچھے سے لبنہ کی آواز سنائی دی۔ لبنہ کے کمرے کی بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل دروازے کے بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ بالکل ہی قریب رکھی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے خود کو اس نئے سوٹ میں دیکھنے کی خواہش کا اب نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ اندر کمرے میں اس بے حد شوق سے تیار کروائے گئے ناشتے کا لطف کھانے سے پہلے ہی کرکرا ہوا جا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت پرنٹ ہے ثانیہ کے سوٹ کا، اور کپڑا بھی کتنی اچھی کوالٹی کا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے خریدا ہے، وہاں نواب شاہ میں اتنی اچھی شاپنگ کہاں ہو سکتی ہوگی۔ لبنہ کی نظروں میں وہ فریش کلرز والا پرنٹ مستقل پھر رہا تھا۔ ممانی نے چونک کر نگاہ بھر کر ثانیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، سو وہ بیٹی کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک بھی نہیں بن پائیں۔ لاپرواہی سے بولی، اب تو ہر جگہ سب کچھ مل جاتا ہے، تم مجھے یہیں پلیٹ میں نکال کر دے دو، بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ ڈرامے میں کسی پارٹی کا سین چل رہا تھا، سو اسی حساب سے ملبوسات اور زیورات کی ورائٹی بھی موجود تھی۔ ممانی کو اب اپنا یہ لائف سٹائل بہت بھا رہا تھا، نہ کوئی فکر، نہ تردد، نہ کام، نہ تھکان۔ مفت کی ملازمہ کے مزے انہوں نے زندگی میں پہلی بار لوٹے تھے، دل سے بیٹی کی سمجھداری کی معترف تھیں۔ معلوم نہیں میری عقل کو کیا ہوا تھا جو یوں خود کو ہلکان کیے رکھا اتنے دن۔ اپنی پچھلی مصروفیات پر نظر ڈال کر وہ خود ہی توبہ توبہ کر لیا کرتی، اور یہ توبہ کس سے جاتی تھی یہ وہ خود ہی جانتی ہوں گی۔ لبنہ کا انسٹیٹیوٹ ٹھیک ٹھاک بڑی ساری عمارت میں واقع تھا۔ سرسبز درختوں سے گھرے لان میں سے سرخ اینٹوں والی چوڑی سی 2 روش سامنے مرکزی 2 منزلہ عمارت تک پہنچ رہی تھی۔ کافی پرانا ادارہ تھا اور شہرت بھی ٹھیک تھی۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ہر گلی کے کارنر پر ایک انسٹیٹیوٹ کھلا مل جائے گا۔ کسی مین روڈ سے گزرو تو دونوں طرف لائن سی بنی ملتی ہے۔ آئی ٹی اور دوسرے کورسز کروانے والے اداروں کی سبھی اپنے اپنے طور پر اچھا کام کر رہے ہوں گے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے۔ ماموں سارے راستے ٹیکسی میں اسے اسی طرح کی باتیں سمجھاتے آئے تھے، اور وہ آج کل خود کو بہت باہمت پوز کرنے کی پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھی۔ اصل میں اپنی اسی دقیانوسی حساسیت کے ہاتھوں گرفتار تھی۔ لبنہ کے چبھتے ہوئے جملے، ممانی کا بیزاری بھرا انداز،
سبھی انچاہے بوجھ کی طرح گٹھڑی میں بندھا سر پر دھرا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کتنا برا لگ رہا ہوگا، یہاں رہنا کہیں اور زیادہ دو بھر نہ ہو جائے۔ کئی بار دل میں آیا بھی کہ ٹیکسی یہیں سے واپس مڑوا لی جائے، مگر ماموں کی ناراضگی کا خوف آڑے آتا رہا۔ بہت دن بعد نواب شاہ واپس لوٹ جانے کی خواہش نے بھی سر ابھارا، اور جگل اماں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ دماغ نے بر وقت یاد دہانی کرائی تو پھر سے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑی، اور بڑی عجیب سی بات یہ ہوئی کہ سرخ اینٹوں والے اس خوبصورت سے راستے پر سے گزرتے ہوئے وہ ساری دل آزار باتیں اور سارے مایوس کن خیال خود بخود ہی کہیں گم ہونے لگے۔ لڑکے لڑکیوں کے بہت سے گروپ آس پاس سے گزر رہے تھے، چند ایک نے اچٹتی ہوئی سی نگاہ ثانیہ پر بھی ڈال لی۔ سیڑھیاں طے کر کے انٹرنس لابی اور پھر انفارمیشن ڈیسک تک پہنچتے پہنچتے وہ پھر سے پورے اعتماد ہو چکی تھی۔ یہاں بھی اچھا خاصا رش تھا، بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کی طرح آج پہلی بار ہی آئے تھے کاؤنٹر پر اٹینڈ کرنے کے لیے، حالانکہ 4 لوگ موجود تھے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، پھر بھی کاؤنٹر تک رسائی مشکل ہو رہی تھی۔ ثانیہ کو اچھا نہیں لگا کہ ماموں اس کی وجہ سے یہاں دھکے کھائیں، سو انہیں لابی میں رکھے صوفے پر بٹھا کر وہ دوبارہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ عقب سے آئی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈارک براؤن اسٹریکنگ کیے ہوئے وہ خوش لباس سی لڑکی بالکل اجنبی تھی۔ ثانیہ کے پلٹ کر دیکھنے پر اس نے اپنی بات پھر سے دہرا دی۔ میں یہیں سے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے تکلف برتنا چاہا، مگر وہ بڑے آرام سے اس کی بات کاٹ گئی۔ شام ہو جائے گی کھڑے کھڑے یہیں پر، بہت سست سروس ہے ان لوگوں کی، کورسز کی ڈیٹیل ہی معلوم کرنی ہے نا تمہیں؟ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے ذرا رک کر ثانیہ کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار ہی فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ لو، میرے بیگ میں ہی پڑا ہے یہ بکلیٹ۔ کاندھے پر ڈالے بیگ کی زپ کھول کر وہ اس میں سے کچھ نکالتے ہوئے مستقل ہی بولے چلی جا رہی تھی۔ سارے کورسز، ان کا دورانیہ اور فیس وغیرہ سبھی اس میں تمہیں مل جائے گا۔ ویسے میرے خیال میں تم نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ بکلیٹ ثانیہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے ثانیہ کے بارے میں بالکل درست اندازہ لگایا۔ اس کا سر دوبارہ اس بات پہ ہلا، پر اب کے حیرت کا اظہار بھی ساتھ میں تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں؟ تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا جب میرے ساتھ رہو گی۔ وہ بڑے زور سے ہنسی۔ نزدیکی کھڑے چند لڑکے لڑکیوں نے ان دونوں کو مڑ کر دیکھا، مگر اسے شاید چھوٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ دینے کی عادت نہیں تھی۔ بہرحال ہمیں اپنے ایک چھوٹا سا تعارف کرا ہی لینا چاہیے۔ میں فرا ہوں، یہاں پر پارٹ ٹائم جاب کرتی ہوں ایز اے کمپیوٹر پروگرامر، اور یہاں کی آفس مینجمنٹ ٹیم میں شامل ہوں۔ دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ثانیہ کو بڑا اچھا سا لگا۔ میں ثانیہ ہوں، BA کر چکی ہوں، اور اب قطعی طور پر کنفیوز ہوں کہ آگے کیا کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس بڑے سارے شہر میں ابھی کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ثانیہ کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے اس نے پورے یقین کے ساتھ آگے کا بیان مکمل کیا۔ حیرت در حیرت ثانیہ کے لب تھوڑے سے نیم واہ ہوئے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اس کے متعلق اتنے درست اندازے بھی لگا سکتا ہے؟ اسے کبھی گمان تک نہیں گزرا تھا، اور چہرے پر اتنی ساری حیرت اکٹھی کر کے وہ ضرور بالکل احمق ہی لگ رہی ہوگی۔ جب بھی فرا احمد اس کی شکل دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، پھر اسے شاید ثانیہ پر ترس آ ہی گیا۔ ارے بابا، ایسی کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، میں تو یہاں سے بس یوں ہی گزر رہی تھی کہ تم پر نظر پڑ گئی۔ اس رش کے عالم میں تم بجائے آگے بڑھنے کے دوسروں کو مستقل راستہ دیے جا رہی تھی، وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ ہمارے ہاں اب دوسروں کو راستہ دینے کا رواج باقی نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، ہر شخص کے پاس وقت کی کمی ہے، اسی لیے تھوڑے سے بد لحاظ ہو گئے ہیں۔ تم بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب سیکھ جاؤ گی۔ ثانیہ ہلکے سے مسکرا دی۔ ایک مستقل تبدیلی کا عمل جو پچھلے کئی ماہ سے اس کے ساتھ چل رہا تھا، کیا پتہ فرا کے اس اندازے کو بھی آگے کہیں زندگی میں درست ثابت کر دے۔ اس نے خاموشی سے سوچا۔ میں چلتی ہوں، آفس کا کام باقی ہے، میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں وہیں ملوں گی۔ فرا نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تو ثانیہ کو ساری فارمیلٹیز یاد آ گئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا یہ بکلیٹ میں 1-2 دن میں آپ کو پہنچا دوں گی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یہ بیکار ہی ہے، تمہارے کام آگے مجھے اس کی خوشی ہے، پھر ملیں گے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ثانیہ ہاتھ میں اس کی تھمائی ہوئی انفارمیشن گائیڈ لیے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ اسے نظر آتی رہی۔ یہ کون لڑکی تھی؟ پہلے سے جانتی تھی کیا تم اسے؟ جمیل ماموں نے ذرا فاصلے پر بیٹھے بیٹھے خیر سگالی کا یہ منظر کافی تجسس کے ساتھ دیکھا تھا، اور فرا کے جاتے ہی وہ اس کے بارے میں تصدیق کرنے ثانیہ کے پاس چلے بھی آئے۔ ثانیہ نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری کوئی دوست یہاں کیسے ہو سکتی ہے ماموں؟ میری تو ساری ایجوکیشن وہیں۔ جمیل ماموں نے پوری بات سنے بغیر ہی
ہاں کہتے ہوئے بڑے پرزور انداز میں سر ہلا دیا۔ واقعی تمہاری یہاں کوئی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو بس ایسے ہی۔ دراصل وہ تم سے بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ تمہیں پہلے سے جانتی ہے۔ ثانیہ انہیں فرح کے بارے میں بتانے لگی۔ اس مختصر سی ملاقات میں ہی وہ بڑی گہری خوشگواریت کا احساس دلا گئی تھی۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھ کر اس بک لیٹ کو دیکھو، تاکہ کوئی بات پوچھنی ہو تو ابھی پوچھ لیں۔ میں ذرا لبنہ کی پروگریس کے بارے میں بھی پتہ کر لوں، کچھ کر بھی رہی ہے یا یوں ہی وقت برباد کر رہی ہے۔ ماموں کو ثانیہ کے بارے میں اطمینان ہوا تو لبنہ کی خبر گیری کا خیال بھی آ گیا۔ ثانیہ مطمئن سی ہو کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے بار بار فرح کا خیال آئے جا رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور یہاں بیٹھتی تو کتنا اچھا لگتا۔ سہ پہر کی نرم دھوپ رنگین شیشوں والی کھڑکیوں پر سے پوری طرح سے ابھی اتری بھی نہیں تھی کہ اسما پھپھو کی آمد ہوئی۔ نازی نے جس وقت دیا کو یہ اطلاع پہنچائی اس وقت وہ چہرے پر کسی سفید سے ماسک کی تہہ چڑھائے اطمینان سے لیٹی تھی اور کسی بھی قسم کے فوری رد عمل کے اظہار سے قطعی قاصر تھی۔ دیا، اسما پھپھو بلا رہی ہیں تمہیں، جا کر ان سے مل لو پہلے، ورنہ وہ یہیں چلی آئیں گی۔ نازی نے جذبت سا ہوتے ہوئے اپنی بات کو پھر سے دہرایا۔ اسما پھپھو کی عادت سے سبھی واقف تھی۔ انہیں یہاں گھر میں قدم رکھتے ہی دیا کی یاد سب سے پہلے ستاتی تھی، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں وہ یہاں اس کمرے تک بھی تشریف بھی لے آتی۔ دیا نے اپنی آنکھوں پر رکھے کاٹن پیڈ سے ہٹاتے ہوئے نازی کی طرف دیکھا۔ ماسک کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل ہی بے تاثر سا دکھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں پھیلی بیزاری بڑی نمایاں تھی۔ اسے اپنے بیوٹی پلانز پر سختی سے عمل کرنے اور انہیں پوشیدہ رکھنے کا خبت تھا۔ اس کی خوبصورت جلد کو مزید تابناک بنانے کے لیے فی الحال اس ماسک کو جتنا وقت درکار تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ بھیگے ہوئے کاٹن پیڈ سے چہرہ صاف کرتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے تھی۔ انہیں بھی اسی وقت آنا تھا اور آپ بھی میرے پاس پیغام لیے چلی آ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ انہیں تھوڑی دیر وہیں امی کے کمرے میں روک لیں۔ مجال ہے جو اس گھر میں 2 گھڑی سکون سے انسان کوئی کام کر سکے۔ گھر میں حالانکہ ایک وہی تھی جو سب سے زیادہ سکون میں تھی، گھر اور باہر کی تمام ذمہ داریوں سے فارغ، پھر بھی اس کے پاس شکایتیں ہی شکایتیں رہا کرتی تھی۔ نازی خفیف سی ہوئی، اس کی یہ تقریر ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی تاکہ اپنی لائی ہوئی اس اطلاع کا دوسرا اور زیادہ اہم حصہ بھی اس کے گوش گزار کر سکے۔ اسما پھپھو اکیلی نہیں آئی ہیں، آج پھپھا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات تھی۔ دیا کا بھی ہاتھ چہرے پر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ وہ کیسے آ گئے؟ خیریت؟ اس سوال کا جواب نازی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر نفی کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے ان کی خاطر مدارت کی فکر کرنی تھی، ایسی صورت میں کہ جبکہ آج پھپھا بھی آئے تھے اور وہ ان کے گھر کم ہی آتے تھے۔ بھلا آخری بار وہ ان کے گھر کب آئے تھے؟ چہرے کو پانی سے دھوتے ہوئے دیا نے یاد کرنا چاہا۔ شاید پچھلی بقر عید پر۔ نہیں، بقر عید پر تو انہوں نے اپنی بیماری کا عذر کر کے ان کے گھر پر ہونے والی دعوت میں شرکت بھی نہیں کی تھی۔ پھپھو اور فراز ہی آئے تھے۔ اپنے خیال کی خود ہی نفی کرتے ہوئے وہ قیاس آرائی کیے گئی، شاید پچھلی عید کو۔ بہرحال اب جب وہ اپنی پچھلی روایات کو توڑ کر یہاں تک تشریف لے ہی آئے تھے تو یقیناً کوئی بہت ہی خاص وجہ تھی، اور دیا کو جو تھوڑی سی تشویش لاحق ہو رہی تھی وہ اس لیے تھی کہ آج کل مسعود کی واپسی کے سلسلے میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بات اٹھتی رہتی تھی۔ بشارت صاحب صاف لفظوں میں اسما پھپھو کو کہہ چکے تھے کہ وہ مسعود سے اس کی واپسی کی حتمی تاریخ کنفرم کر کے انہیں اطلاع کریں تاکہ وہ ان دونوں کی شادی کے پروگرام کو فائنل کر سکیں۔ اس سلسلے میں روزانہ ہی یاد دہانی کے فون ہو رہے تھے، کبھی وہ خود کرتے اور کبھی یہ فریضہ نازی کو انجام دینا پڑتا۔ اسما پھپھو روز آج کل پر ٹال رہی تھیں، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو رہا تھا۔ خود دیا جو نہ جانے کب سے یہ فرض کیے بیٹھی تھی کہ یہاں سے اشارہ ملتے ہی مسعود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سر کے بل دوڑا چلا آئے گا، ہلکی سی مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے بالوں کو برش کرنے اور ہلکی سی لپسٹک لگانے تک پھپھا کی آمد کے بارے میں اس نے جتنی بھی وجوہ تلاش کرنا چاہیں، بدقسمتی سے ان میں سے ایک بھی خوشگوار نہیں تھی۔ پھپھا کا اب تک کا سرد ترین رویہ کسی خوش فہمی کو پنپنے ہی نہیں دیتا تھا۔ دیا کے پاس اعتماد بخشنے اور فخر کرنے کے لیے ایک ہی چیز تھی، اس کی حسین شکل و صورت۔ اسی کے بل پر وہ اب تک سارے مایوس کن خیالات کو جھٹکتی چلی آ رہی تھی۔ اب بھی یہی نسخہ کام آیا۔ پھپھا کے سارے خاندان اور مسعود کے امریکہ میں بسے دوستوں کے سرکل میں موجود ساری رنگ برنگی لڑکیوں میں کوئی ایک بھی اس کے پاسنگ ہے؟ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے خود سے کیے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔ بڑا حال خلاف توقع خاموش تھا۔ وہاں صرف نینی تھی جو سامنے ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ سب لوگ ابا کے کمرے میں ہیں اور نازیہ آپا کچن میں۔ نینی نے اس کے استفسار پر کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر مختصر سا جواب دیا۔
بات واضح ہونے کے باوجود بھی واضح نہیں ہو رہی تھی۔ دیا کچھ الجھن سی محسوس کرتے ہوئے چند لمحے اسے دیکھے گئی، مگر نینی اسی طرح کتاب میں گم رہی۔ آج کل وہ خود کو بڑا پڑھاکو سا ظاہر کر رہی تھی، یا شاید واقعی ہو گئی تھی۔ بشارت صاحب کا کمرہ گھر کے بقیہ حصے سے الگ تھلگ سا محسوس ہوتا تھا۔ انہیں اس میں کسی کی بھی زیادہ مداخلت پسند نہیں تھی، سو سبھی وہاں کم کم ہی جاتے تھے۔ البتہ امی کو جو باتیں ان بہن بھائی سے چھپانی ہوتی تھی وہ ان کے کمرے میں جا کر ہی ڈسکس کرتی تھی۔ اس کمرے کی ایک خاص حیثیت کا تعلق خود بخود ہی ہو گیا تھا، اور اب جو مہمان کو حال کی بے تکلف نشست کی بجائے کتابوں سے بھرے اس بے حد سنجیدہ ماحول میں لے جایا گیا تھا، تو یقیناً کوئی بہت سنجیدہ گفتگو وہاں فرمائی جا رہی ہوگی۔ دیا پھر بھی خود کو دروازہ کھول کر اندر جانے سے روک نہ سکی۔ ذمہ داریاں وقت پر پوری نہ ہوں تو وہ مسائل بن جاتی ہیں، اور میں جتنے مسائل میں گھیرا ہوا ہوں ان میں آپ لوگ مزید اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ ایسی بات۔ پروفیسر بشارت زور زور سے بول رہے تھے۔ وہ جب کبھی بھی جذباتی ہونے لگتے تھے اسی طرح اونچی آواز میں اپنی بات کہتے تھے، کسی کو بیچ میں ٹوکنے کی ہمت نہ رہتی۔ پر اس وقت دیا کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ ایک عجیب ناگوار سی خاموشی کمرے میں پھیلنے لگی۔ بالکل سامنے امی بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے صاف صاف تنبیہ تھی۔ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیا کچھ سٹپٹا سی گئی۔ السلام علیکم، کم از کم اتنا تو کہنا ہی تھا، سو اس نے کہہ ہی دیا۔ جواباً کسی بھی قسم کی گرم جوشی کا اظہار نہیں تھا۔ اسما پھپھو نے بالکل رسمی سے انداز میں جیتی رہو کہا، اور بس نہ ہمیشہ کی طرح ماتھا چوما، نہ گلے لگایا، اور نہ ہی دعاؤں کی بھرمار۔ پھپھا سے اتنا بھی نہیں ہوا۔ خفیف سا سر ہلا کر انہوں نے اس کے سلام کو نمٹایا اور پھر منہ پھیر کر سائیڈ میں اپنے قریب رکھے شیلف پر رکھی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیا کو یہاں اتنی سرد مہری کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ کم از کم اسما پھپھو کی موجودگی میں اس سے ان کی بے پناہ محبت کا گواہ سارا خاندان تھا، اور وہ جو اتنے سارے اندیشوں میں گھرنے کے باوجود یہاں کمرے میں بے دھڑک چلی آئی تھی تو محض انہی کے بھروسے پر۔ دیا جا کر دیکھو چائے نہیں بنی کیا اب تک؟ امی کو اسے یوں شرمندہ سا کھڑا دیکھ کر خیال آیا تھا، یا پھر وہ واقعی اس وقت اس کے یہاں موجودگی کو مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ اسے تو بہرحال وہاں سے ٹلنا غنیمت ہی لگا۔ چائے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گھر سے پی کر ہی چلے تھے۔ جب وہ باہر نکل رہی تھی تو اس نے پھپھا کو کہتے سنا۔ پتہ نہیں ابا ایسا کیا کہہ سن بیٹھے تھے جو پھپھا چائے کے کپ سے بھی انکاری ہو رہے تھے۔ دیا کی فکر میں ایک دم ہی اضافہ ہونے لگا۔ کچن میں نازی پہلے سے تھی اور چائے کی ٹرالی کو کتنی ہی چیزوں سے بھر لینے کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھی۔ کچھ کمی تو نہیں لگ رہی ہے دیا؟ ایک تو یہ سمی بھی گھر پر نہیں ٹکتا، ورنہ بازار سے کیک وغیرہ منگوا لیتے۔ پھپھا تو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتے ہیں۔ امی باہر آئیں تو ان سے پوچھ کر رات کے کھانے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ دیا کی گمسم سی حالت کو ذرا بھی نوٹ کیے بغیر وہ اپنی ہی کہے گئی۔ دیا خالی و ذہنی کے عالم میں چلتی ہوئی دیوار کے ساتھ رکھی گول میز کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نازی رات کے مینیو کے بارے میں بات کرنے لگی۔ آج وہ اسکول سے بہت ساری کاپیاں چیک کرنے کے لیے لائی تھی، مگر اس وقت وہ ساری مصروفیت کو پس سے پشت ڈال کر پھپھا کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ امی پتہ نہیں کیوں باہر نہیں آ رہی ہیں، ایک بار آ کر ذرا سا گائیڈ کر جاتی۔ مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ آج تمہاری شادی کی تاریخ کو فائنل کر کے ہی اٹھیں گے، ہے نا؟ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دیا کی طرف مڑتے ہوئے اپنے اس خوشگوار اندازے کی تصدیق چاہی تو چونک اٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ میں تھمی پلیٹ کو وہیں سلیب پر رکھ کر وہ فکر مند سی دیا کے پاس چلی آئی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ میرا مطلب ہے نینی نے؟ دیا کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اتنی ڈپریسنگ حالت میں تو جب بھی نظر نہیں آتی تھی جب مسعود کے فون کے آنے میں دیر ہونے لگتی تھی۔ نازی نے اپنی بات دہرائی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی جو یہ چھوٹی سی کوشش اس نے کی تھی یوں ہی بیکار گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹیبل پر جھکتے ہوئے دھواں دھار رونا شروع کر چکی تھی۔ نازی حیران سی ہوئی سارے کام کو بھول بھال کر اسے تسلیاں دینے میں لگ گئی۔ بات کیا ہوئی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، اس طرح رونے سے کیا فائدہ ہے بھلا؟ دیا مستقل ہی روئے گئی۔ کچھ اور فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کا دل تو ہلکا ہو ہی رہا تھا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں یہ چائے لے جاتی ہوں، بیکار میں ہی دیر ہو رہی ہے۔ بے بس سی ہو کر نازی پلٹنے لگی تھی کہ دیا نے خود پر چھائے اس بے بہا رنج کی کیفیت سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے نازی آپی، وہ لوگ بہت سیریس موڈ میں آئے ہیں، ضرور کوئی بری خبر ہے، ورنہ پھپھا اس طرح کب ہمارے گھر کا چکر لگاتے ہیں؟ دیا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کسی بری خبر کے آنے سے پہلے ہی اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔
نازی سے فوری طور پر کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ پہلا خیال جو اسے دیا کی بات سنتے ہی آیا تھا وہ مسعود کی امریکہ میں شادی ہو جانے کا تھا۔ بیرون ملک مقیم منگیتروں کی طرف سے اس طرح کی اطلاعات عموماً آ ہی جاتی ہیں، شاید مسعود بھی، مگر نہیں، نازی نے دل میں آئی اس خیال کو پل بھر کے لیے بھی جمنے نہیں دیا۔ ایسا ہونا مشکل تھا، وجہ خود دیا تھی جسے مسترد کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مسعود دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاتا، اسے دیا سے بہتر لڑکی ملنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ حقیقتاً حسین تھی اور اس کا حسن اپنا اعتراف خود کراتا تھا۔ نازی نے اس یقین دہانی کے سہارے خود کو پھر سے پورا اعتماد محسوس کیا۔ بیکار کی وجہ مت پالو، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ لوگ تمہاری کوئی بات کرنے آئے ہوں گی ان کی کوئی آپس کی باتیں، جب ہی تو وہاں ابا کی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیکار میں مجھے بھی دیر کرائی، ابھی رات کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تم بھی نہ دیا بس۔ نازی مڑتے ہوئے ٹرالی کو دروازے کی طرف دھکیلنے لگی، اور یوں منہ بنا کر نہ بیٹھو، فریزر سے گوشت وغیرہ نکال لو۔ یہ چھوٹا سا کام جو نازی نے اس کے سپرد کرنا چاہا تھا، وہ اس تکلیف دہ ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش میں تھا، پر اس وقت باہر سے ایک دم ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ کچن میں ایک کھڑکی سامنے کے رخ پر تھی۔ نازی ٹرالی وہیں چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ باہر سامنے لگے درختوں کی شاخیں گیٹ کو صاف طور پر دیکھنے تو نہیں دیتی تھی، پھر بھی اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ پھوپھا کی گاڑی ابھی ابھی باہر نکلی ہے۔ شاید پھوپھا کسی کام سے گئے ہیں، بیچارے کتنے دن میں آئے تھے، ایک کپ چائے بھی نہیں پی۔ تم نے بھی 1 منٹ میں میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ نازی کو چائے لے جانے میں دیر ہو جانے پر افسوس ہونے لگا۔ اتنی جلدی کر کے جو کباب اور رولز فرائی کیے تھے وہ یوں ہی رہ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی منع کر چکے تھے، آپ لے بھی جاتی تو نہ پیتے۔ بے حد مصروف شخص ہیں۔ دیا کو ان کا ابھی ذرا دیر پہلے کا انکار یاد آیا۔ نازی نے اس کی بات پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ٹرالی کو لیے وہ کاریڈور میں آئی تو سامنے سے نینی آتی نظر آئی۔ یہ سب کچھ آپ کہاں لے جا رہی ہیں نازی آپا؟ نازی کے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے خود حیرت سے سوال کر ڈالا۔ ابا کے کمرے میں اور کہاں؟ اسما پھپھو وہیں ہے نا ابھی تک؟ لاپرواہی سے کہی ہوئی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ رکنا پڑ گیا۔ نینی کی دی ہوئی اطلاع تھی ہی حیرت انگیز۔ وہ تو چلی بھی گئی واپس، ابھی تو گئی ہیں، آپ نے گاڑی کی آواز نہیں سنی کیا؟ یہ شاید پہلا موقع تھا جو وہ ان سب کو خدا حافظ تک نہیں کہہ پائی تھی۔ شاید انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ دیا کے خدشات بیجا نہیں تھے۔ نازی کو حالات کی سنجیدگی کا اندازہ صحیح معنوں میں اسی وقت ہوا تھا۔ شاید ابا سے جھگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا، اسی لیے وہ ان کو چھوڑنے باہر تک بھی نہیں آئے۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تھا، پھوپھو بیچاری روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ نینی کی آواز نسبتاً نیچی تھی اور بظاہر گھر کے معاملات سے بے غرض رہتے ہوئے بھی وہ ارد گرد سے پوری طرح باخبر تھی کہ نازی کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ تم یہ ٹرالی واپس کچن میں لے جاؤ، میں ذرا امی سے بات کرتی ہوں، پتہ تو چلے نا کہ معاملہ کیا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ براہ راست امی سے ہی پوچھ لیا جائے۔ جاتے جاتے کچھ خیال آیا تو وہ نینی کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ابھی دیا سے کوئی ذکر نہ کرنا، وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے۔ کہہ دینا کہ ان لوگوں کو کسی جگہ ضروری پہنچنا تھا، اس لیے نہیں رکے۔ نینی نے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر کو جھٹکا اور بنا کوئی لفظ کہے کچن کی طرف چلی گئی۔ دیا کو اسی طرح ہمیشہ سے چھوٹی بڑی چوٹوں سے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ امی اب تک وہیں ابا کے کمرے میں ہی تھیں۔ معلوم نہیں آج گھر میں اب تک کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ نازی نے ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بجائے کمرے کے دروازے پر دستک دینا بہتر سمجھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ اندر سے فوراً ہی ابا کی آواز آئی۔ سرے شام ہی ان کے کمرے کی ساری لائٹس روشن تھیں، پھر بھی ایک عجیب سی بے رونقی کا احساس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا۔ بیٹھو، میں تمہیں ہی بلوانے والا تھا، انہوں نے قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نازی نے ایک خاموش سی نظر ان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کچھ جاننا چاہا۔ وہ فکر مند بھی تھے اور اداس بھی۔ کالے فریم والے چشمے کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں میں گہری سوچ کا عکس تھا۔ نازی ان کے لیے ہمیشہ ہی بے حد حساس رہتی تھی۔ ان کی انتھک محنت، اصول پسندی، اپنے گھرانے کے لیے ذمہ داری کا گہرا احساس اور بھی بہت کچھ۔ اسے ابا ہمیشہ ہی ایک رول ماڈل لگا کرتے تھے۔ اس وقت وہ جیسے مایوس اور تھکے تھکے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نازی کا دل ان کی طرف دیکھتے ہوئے بری طرح دکھ رہا تھا۔ مسعود نے فی الحال پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسما اور اس کے میاں یہی بات کہنے کے لیے آئے تھے۔ بنا کسی تمہید کے انہوں نے وہ پریشان کن اطلاع سنا ہی دی جو کافی دیر سے الجھن کا سبب بنی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی کا وقفہ آیا۔ نازی سمجھ رہی تھی کہ وہ ابھی کچھ اور تفصیل بھی دیں گے، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ نازی کو خود ہی پوچھنا پڑا، آپ نے کیا کہا پھر ان سے؟ میرا مطلب ہے نہ آنے کی وجہ تو پوچھی ہوگی۔
انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ پوچھی تھی مگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے بیٹے کے پاس۔ بس وہی گھیسی پیٹی سی باتیں کرتے رہے کہ ابھی پوری طرح سیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہے، پہلے کوئی اچھی جاب مل جائے پھر اسے یہاں بلوانے کے بارے میں سوچا جائے۔ اس جواز میں واقعی دم نہیں تھا۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ مسعود اسٹوڈنٹ ویزے پر گیا ضرور تھا، مگر وہ وہاں واقعی پڑھ رہا ہے یہ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا۔ ڈالر کمانے کی مہم پر لگے ہوئے ہیں موصوف، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کے گھر کا سٹینڈرڈ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ قریبی کزنز اکٹھے ہوتے تو کھل کر کہتے تھے۔ دیا کو بے حد برا لگتا تھا۔ خود نازی بھی دیا کے لیے بھیجے گئے قیمتی تحائف کو دیکھ کر مسعود کی طرف سے مشکوک ہونے لگتی تھی۔ تصویروں میں اس کی ساتھی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اسے اکثر ہی ان کے عامیانہ پن پر شبہ سا گزرا تھا، پر پھپھو کہتی تھی کہ وہ اس کی کلاس فیلوز ہیں تو یہاں سبھی ان کی کہی بات کو مان لیتے۔ پر اب یہی مسعود جو اتنے سال سے ڈالر بھر بھر کر گھر کو روانہ کر رہا تھا، بقول پھپھا کے یکدم ہی ایک مفلوق الحال غریب الوطن اسٹوڈنٹ کا روپ دھار چکا تھا۔ ابا، نازی کو ایک خیال ابھی بھی آیا۔ شادی کے بعد بھی فوری طور پر تو دیا مسعود کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، بہت ساری فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، تو کیوں نہ مسعود فی الحال شادی کر کے دیا کو یہیں چھوڑ جائے، پھر سال ڈیڑھ سال میں اسے وہاں بلا لے، اس کو اتنا ٹائم بھی مل جائے گا خود کو مزید سیٹ کرنے کے لیے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے نازی کو دیکھا۔ یہ بھی کہہ چکا ہوں، حالانکہ یہ بھی ایک غیر اطمینان بخش صورتحال ہے ہمارے لیے، مگر وہ یہ بھی نہیں مانتے۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ نازی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ مسعود اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے وہ کچھ الفاظ کو ذہن میں ترتیب دے ہی رہی تھی کہ امی نے پھپھا کی خفگی کا احوال شروع کر دیا۔ تمہارے پھپھا بہت خفا ہو کر گئے ہیں، جتنی دیر یہاں بیٹھے رہے مستقل اسما بیچاری کو جھڑکتے رہے۔ اس کی پوزیشن سب سے خراب ہے، دونوں طرف سے برائی ہی ملی ہے اب تک، لیکن نہ ان کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ ان کی۔ میں نے اور اس نے تو بہت بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر یہ دونوں ہی بات کو بگاڑنے پر تل چکے ہیں۔ بے نیازی سے اپنی بات ختم کر کے وہ نازی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طرح کھلے لفظوں میں ابا کو ان کی کسی غلطی کا احساس انہوں نے پہلے کبھی نہیں دلایا تھا، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، مگر آج معاملہ دیا کا تھا جس کی خوشی کے لیے وہ ابا اور ان کے اصولوں دونوں کو خاطر میں نہ لانے کے موڈ میں آ رہی تھی۔ میں بات بگاڑ رہا ہوں؟ حسب توقع ابا غصے میں آ گئے۔ اس شخص کی تیور دیکھے تھے تم نے، کس طرح جان چھڑانے والے انداز میں بات کر رہا تھا، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں، ہر جائز ناجائز بات پر ہاں میں ہاں ملاتا رہوں؟ میری بھی کچھ عزت ہے یا نہیں؟ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے بجائے اسے بحث کی شکل دینے میں کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ نازی نے یہی بات امی کو سمجھانی چاہی تو وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، رہنے دو بس، ساری پریشانی تم باپ بیٹی کی لائی ہوئی ہے، ایسی کیا جلدی تھی جو ایک شور مچا کر رکھ دیا، ہو جاتی شادی جب بھی مسعود آتا، مگر تم لوگوں کی رٹ نے انہیں جھنجھلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے لہجے میں بڑی نمایاں تلخی تھی۔ نازی کے دل کو ایک دم ہی دھکا سا لگا۔ امی اسے اس طرح مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ بڑی غیر متوقع سی بات تھی۔ باوجود ضبط کے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی اپنی بات کہہ کر اب لا تعلقی کے سے انداز میں دوسری طرف دیکھ رہی تھیں۔ بشارت صاحب نے ان کا عائد کردہ فرد جرم بھی سنا تھا اور نازی کا اترا ہوا چہرہ بھی ان سے چھپا نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ ایک دم بھڑک اٹھنے کی بجائے چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے گئے۔ پھر تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہے اس مسئلے کا مناسب ترین حل؟ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں براہ راست امی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ابھی مزید بحث در بحث کے سلسلے کی توقع میں تھیں۔ خود پر طاری کی لا تعلقی کو بھلا کر انہوں نے کچھ گڑبڑا کر بشارت صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ جواب طلب نظروں سے انہیں اب بھی دیکھ رہے تھے اور جواب بہرحال ان کے پاس تھا۔ حال بس یہی ہے کہ اس بات کو طول دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی جائے، اور جب بھی مسعود کو آنے کی آسانی ہو اس وقت شادی کر دی جائے۔ بے حد آسان لفظوں میں سمجھایا ہوا یہ حل ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ اندازاً کتنے سال؟ انہوں نے کسوٹی کھیلنا شروع کیا۔ سال، 2 سال، 5 یا اس سے بھی زیادہ؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسعود آئے گا بھی یا نہیں؟ بشارت صاحب کو کوئی بڑی مضبوط سی گارنٹی درکار تھی۔ امی نے 3 سوالوں کے بعد ہی ہار مان لی۔ اور تم نازی، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ نازی کو دیکھنے لگے۔ ان چند منٹوں کے وقفے میں بہرحال اس نے خود پر کچھ نہ کچھ تو قابو پا ہی لیا تھا، پر اس نازک گھڑی میں پھر سے کوئی رائے دے کر مزید جوتے کھانے کی ہمت ہرگز بھی نہیں تھی۔ جیسی آپ لوگوں کی مرضی ابا۔ تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دیا کو ایک لا حاصل انتظار کی نظر نہیں کروں گا۔ اگر مسعود آ سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور انتظار کیا جا سکتا ہے، ورنہ میری طرف سے یہ رشتہ ختم۔ آخری کیل ٹھوکنے کے سے انداز میں انہوں نے فیصلہ سنایا
اور پھر لب بھینچ کر اس طرح بیٹھ گئی جیسے اب مزید ایک لفظ بھی کہنے کے لیے باقی نہ رہا ہو۔ امی اور نازی دونوں ہی بے یقینی سے انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔ جو کچھ وہ کہہ چکے تھے اس کے اثرات کی سنگینی کا معلوم نہیں انہیں اندازہ تھا بھی یا نہیں۔ پیچھے کچھ لڑکھڑانے کی سی آہٹ ہوئی تو بے ساختہ ہی سب کی نگاہیں دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ دروازے کے قریب رکھی کرسی سے سہارا لیے دیا کھڑی تھی۔ پیچھے دروازہ نیم وا تھا، وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اور کتنا اچھا ہوتا اگر دیا ابا کے اس تکلیف دہ جذباتی فیصلے کو اپنے کانوں سے نہ سنتی۔ نازی نے بڑی آزردگی سے دیا کی آنکھوں میں پھیلے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے سوچا۔